ہے ہمیں مجھے امید ہے کہ ڈونٹ بی سیڈ کا لفظ پڑھتے سنتے سنتے آج ہم تیسرے دن پہ جو آ گئے تو کافی حد تک تو ہمارے غم صرف اسی سوچ کے ساتھ ختم ہو چکے ہوں گے کہ ہم نے دوائی شروع کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ دوا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بہت سارے بوجھ لادے ہوتے ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے لادے میں ہیں۔ ایک ایک کر کے جب اس میں سے کچھ چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنی مشکل میں تھے۔ میں پرسنلی خود اس سیریز کے متعلق یہی سوچتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم دوسروں کو وجہ سمجھتے ہیں اپنے دکھی ہونے کی اور پریشان ہونے کی، لیکن پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے دشمن تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہر اس انسان کو جو اس وقت کسی بھی ایسی مشکل کا شکار ہے جس کا اس کو کوئی سرا نہیں مل رہا، جس کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا، تو اس کو اس غم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس خوبصورت تحفے یعنی زندگی کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیلف میڈ قسم کی مشکلات کا شکار رہنا اور اس دنیا سے صرف شکوے اور گلے کر کے ہی گزر جانا اور پھر دوبارہ یہ موقع کبھی نہ آنا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ اس نے آپ کو مجھے اس لیے دیا کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں خودکشی بھی حرام ہے اور خود کو تکلیف دینا بھی، لیکن کچھ لوگ چھری چاقو کے ساتھ تو خود کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن اپنی ہی کچھ عادات کی وجہ سے قدم قدم پہ لمحہ لمحہ خود کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اور ایسے تمام لوگوں کے لیے کچھ پیش کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن، اور کوئی بھی نام دے دیجئے، لیکن وہ سفر جس میں ہم ان تکلیفوں اور پریشانیوں کا علاج دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے بھی بیزار آ چکے، آج اس کا ڈے 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس موقع کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ سے آگے بھی توفیق ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ ہم اس موضوع کے اندر وہ تمام چیزیں پڑھتے جائیں گے جو ایک ایک کر کے راستے کے وہ ہرڈلز اور راستے کی ان رکاوٹوں کی صورت میں جو کسی تیز بھاگنے والے شخص کے راستے میں کھڑی کر دی جائیں اور اس کو کہا جائے کہ اب تم بھاگ کے دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے غم تکلیفیں ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تکلیفوں اور دکھوں کے وہ سارے مواقع جن کو ایک سائڈ پہ کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزار سکیں، تو اسی میں سے آج کا دن ہے۔ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہر دن کی طرح ہم آج بھی ایک آیت دیکھیں گے کہ جس میں ہمیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی ٹپس ملتی جائیں گی، اور آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ 262 262۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے کے خرچ کی صورت میں بہترین طور پر پیش کیا گیا، اور یہاں جو فائدہ ہمیں دکھتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا، وہ کیا ہے کہ ایک تو بات ہے کہ خرچ کریں تو اللہ کے راستے میں کریں۔ مال کا تعلق صرف روپے، پیسے، ڈالرز اور پاؤنڈز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مما رزقناہم ینفقون کی صورت میں
ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی، ہر وہ اسکل، وہ خوبی جو اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں صرف مال نہیں مراد، ورنہ تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو مال پہلے ہی پورا پورا، ہم وہ کیسے دیں اور غموں سے آزاد ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے آپ کا اپنا آپ کی زندگی، آپ کا وقت، آپ کی اسکلز، رشتے ناطے، گھر، اولاد، بچے، یہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور انسانوں میں سے اکثریت انہی کے غموں میں کھو کے اللہ کے راستے کے کام چھوڑ دیتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح کا حصہ دیں، اپنا اس کام کا حصہ بن جائیں، اور اس کے بعد نہ تو تکلیف دیں نہ ایذا دیں۔ کسی کو مال دیتے ہیں تو مال دے کے جتلائیں نہیں۔ اللہ کے راستے میں اگر کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اس وقت کو لگانے کے بعد خود پہ اور دوسروں پہ رحم نہ کھاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، رنج اور خوف نہیں ہوگا۔ تو ٹینشن فری زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے سارے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ سارا کر سکیں تو یہ بھی تھوڑا ہے، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی۔ حقیقت ہے کہ آپ کی میری بلانگنگز، جو کچھ بھی آپ میں اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، موجود ہیں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ بھی لوٹا دیں تو کوئی بڑی بات تو ہم نے نہیں کی، یہ تو اللہ کی رحمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے اوپر کی، اور ہم اس کو استعمال کرتے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے کی چیزیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی اور دنیا بڑھانے کا ذریعہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اس کے بندوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پھر نعمتوں کو پا کر بھی خوشی نہیں رہتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اولاد بھی ہے ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے۔ گھر بھی بڑا ہے، گاڑی بھی بڑی ہے، نوکر چاکر، جو دنیاوی چیزیں انسان کی ٹھنڈک کی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب کچھ اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم دینے والے ہی کے نام پر نہیں دے پاتے۔ اور اگر کبھی دینا بھی پڑے تو پھر اللہ معاف کرے، جو ہمارے دینے کے انداز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ کتنی ہی وہ چیزیں جو صرف اللہ نے اس لیے ہمیں ضرورت سے زائد دی تھی کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا ایک جرم کرتے ہیں، پھر اس کو رکھنے، سنبھالنے، گننے، یہ وہ کر کرا کے پھر کہتے وقت نہیں ملتا۔ یعنی وہی چیزیں جو دوسروں کو دے دیتے تو وقت بہت سا مل جاتا، ہمیں سے اکثر لوگ انہی کو پھر اور ملٹیپلائی کرنے کے جرم کا شکار ہیں۔ اگر اس پہ بعد میں آپ غور کریں نا تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج انسانوں میں سے اکثریت سے سرزد ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے ہم ان ساری نعمتوں کو مزید نعمتیں پانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سا اپنا بوجھ ہلکا کرو، پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ تو آج میں نے آپ نے اس ٹپ پہ غور کرنا ہے، بعد میں بھی اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ کیا چیزیں میری زندگی میں ایسی ہیں کہ میرا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اور یہ لاک ڈاؤن نے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سجھا دی ہوں گی کہ خامخواہ ان کے غلام تھے۔ دیکھیں چیزیں ہماری غلام ہیں، ہم ان کے غلام نہیں۔ یہ تمہاری خدمت گزار ہے نا، مثلا کپڑے خدمت کرتے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے ہیلپرز ہیں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح خوشی غمی کے موقع پہ یہ لباس ہمارے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ صرف انہی کپڑوں کو سمیٹتے رہ گئے اور آپ کا آدھا دن چلا گیا؟ صرف انہی کو مزید لینے اور سجانے کے لیے بازاروں کے چکر کھائے اور کئی نمازیں چلی گئیں؟ تو یہ ایک آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی دے دیجئے، کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی دے دیجئے۔ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت کی ہوس نے اتنا غافل کر دیا کہ تم تو قبروں تک پہنچ گئے۔ آج تو مردوں کے دفنانے پہ بھی فخر ہے، کس کا مردہ کدھر، کون میانی شاہ میں دفن ہوگا اور کون ڈیفنس کلفٹن کے کسی بڑے اعلیٰ قبرستان میں دفن ہوگا۔
किसके मरने पे कौन आया, किसने दर्स दिया, किसने नमाज पढ़ाई। आज तो हम इस हद तक बिगड़ गए तो फिर खुशियाँ कहाँ होंगी। तो अल्लाह से आज इस सोच के साथ एक नया शऊर और एक नई सोच के साथ आगे चलेंगे कि आज के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में से हर वो चीज़ निकाल देनी है और उसको दे देनी है जिसकी वो ज़रूरत होगी। मेरी तो वो सिर्फ ख्वाहिश थी। देखिए, अल्लाह ताला हमारी नीड्स को पूरा करते हैं तो हम वांट्स पे आ जाते हैं, यानी अल्लाह ताला ज़रूरियात पूरी करते हैं तो हम ख्वाहिशात पे आ जाते हैं, और ये विशिष्ट सर्कल हमें दुखी रखता है। तो गमों के, दुखों के, तकलीफ़ों के इस बोझ को दूर करने की आज की टिप जो इस आयत में आपको मुझे मिल गई, दे दीजिए और फिर भूल जाइए। ना मन ना अज़ा। किसी गरीब को दिया तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना कीजिए, और अल्लाह के दीन के लिए वक्त लगा दिया तो इसको बोझ ना समझिए। अभी तक हम जो टिप्स पिछले हिस्से में कर चुके हैं, यानी पिछले सबक का खुलासा देखें तो हमने जो टिप्स देखी थी उसमें एक थी कि किसी के शुक्रिया का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो है ना शाकिरन अलीमा, और जो अल्लाह ताला किसी काम के करने पे आपको मुझे देता है कोई और दे नहीं सकता। हत्ता कि आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं ना, एक माँ होने के नाते, बहन होने, बीवी होने, बेटी होने के नाते कभी एहसान ना जतलाएं। बस मैं अपने बच्चों पे एहसान चलाती हैं, हमने ये किया वो किया। मर्दों को तो कम ही देखा है, लेकिन होंगे कुछ ऐसे ज़रूर कि जो एहसान जतलाएं, सुबह से काम किया, इतनी मेहनत से कमा के लाता हूँ। आज के बाद अपने बच्चों से भी शुक्रिया का इंतज़ार ना करें। लाशोर में छुपी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है, अच्छा बड़े होंगे तो हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, और इसी तरह से हम कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं। आज के बाद बीवी होने के नाते या माँ होने के नाते जहाँ जो किसी के साथ नेकी करें वो अल्लाह ताला के नाम पे जोड़ दीजिए, इसलिए कि बाकी से मोहब्बत आपको भी बका की तरफ ले जाएगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दिया तो आप देखिएगा कि आपके जाने के बाद आपकी औलादें ही नहीं और बहुत सारे लोग भी आपका नाम लेंगे। फिर दूसरी चीज़ थी, दूसरों पर एहसान कीजिए, इंशराह हासिल होगा। रब्बि इश्रह ली की मांगी हुई दुआएं कबूल कब होती हैं? जब दूसरों के साथ एहसान के दर्जे पर रहें, और एहसान के दर्जे पर रहने के लिए इंसान को अल्लाह ताला के साथ इबादत का आसन दर्जा यानी कान्ना का तराहु इस्तेमाल करना होगा। मारी बंदी नमाजें नहीं। आज भी आप देखिए अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं वस्तईन बिस्सब्री वस्सला, तुम दुख और तकलीफ़ में नमाज से मदद तलब करो। हम कहते हैं फोकस ही नहीं होता, इधर से उधर और उधर से उधर घूमते रहते हैं और फिर नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन बेरुख नमाजें होती हैं। और इंसानों से जब मामला करते हैं तो बिल्कुल ही बराबरी की सतह पे, जैसा कोई करे वैसा कर दो तो नहीं। आज के बाद एहसान की कैफियत रखनी है हमने, और यकीनन हम इस पे कोशिश कर रहे हैं पिछले लेसन से सुनने के बाद तक। और जब जिसने एहसान किया आप देखिएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए फिर बहुत सारे रास्ते आसान भी कर देगा। फिर इसी तरह खाली ना बैठिए। खाली घर क्या है, जिसको कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। तो फालतू बैठना, बेकार बैठना, सिर्फ ख़बरें ही सुनते रहना और सभी कुछ इस तरह की कैफियत में रहना, ये इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई हवाई जहाज़ को फ़िज़ा में जाकर उसका इंजन बंद कर दे तो हलाकत लाजमी है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी दुनिया में जो अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी की पूरी कदर नहीं करते। फिर इसी तरह अगली चीज़ हमने देखी थी कि नक्काल ना बने, क्योंकि हम मंकी नहीं हैं। अपनी अकल रखिए, अपनी समझ रखिए, और उसके बाद फिर क़ज़ा व क़दर को माने बग़ैर चारा नहीं। जो अल्लाह ने आपके मेरे नसीब में लिख दिया है उसको लब्बैक कहिए। रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व बि मुहम्मदन नबिय्यन। और फिर उसके बाद देखिए तो सही वो ज़िंदगी कितनी हसीन ज़िंदगी होगी। फिर इसी तरह से उसर के साथ युसर भी है। इस कुलिये को, इस ज़ाब्ते को कभी ना भूलें। आज की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। आज सेहत है, कल बीमारी है, वक्त आएगा बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर लीमू से मीठा शरबत बनाइए। लीमू तो खट्टा होता है, मीठा शरबत कैसे बनाएंगे? उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें। तो हकीकत है कि जैसे कड़वी चाय में शक्कर की एक चम्मच चाय को मीठा करती है, इसी तरह शुक्र की एक चम्मच ज़िंदगी को मीठा करती है।
تو آپ اگر کھٹے میٹھے لوگوں کے بیچ میں گھر بھی چکے ہیں تو بھی فکر نہ کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں دی ہیں، آپ ان خوبیوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین رکھیے۔ تو اس ٹپ کا نام آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ رشتوں کو نبھائیے، اس لیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں نا، چاہے وہ سسرالی رشتے ہیں یا ہمارے بچوں کے سسرال ہیں یا وہ ہماری بہویں یا ساسیں ہیں، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہیں۔ یہ رشتے اور خاص طور پہ رشتوں کی آزمائش ہماری تلوار کو تیز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم ان سے دور دور رہیں گے نا تو ہم شارپ نہیں ہوں گے، کھنڈے ہو جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ رہیے، صبر کے ساتھ رہیے، ایک دن یہ خود بھی آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ اچھے تھے۔ آج ہم جس ٹپ سے شروع کریں گے وہ ہے 14 نمبر کی۔ 13 ٹپس ہم کر چکے، اینڈ تک پہنچ کے گنیں گے کہ کتنی ٹوٹل ہوئیں۔ تو 14 کیا ہے؟ پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعاہ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں دکھ جب بھی آتے ہیں تو انسان کو ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پہ اپنا سر رکھ کر رو سکے۔ خوش قسمت ہیں وہ جن کو اس ذات کا سہارا مل جائے کہ جو صرف آپ کو سر رکھنے کی جگہ ہی نہ دے بلکہ پھر آپ کو سر اٹھا کے جینے کا موقع دے۔ تو کون ہے جو پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے؟ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق اس سے مانگے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہو، دلوں میں وہ گھر کرے، وہ ہے اللہ اور صرف اللہ۔ پھر یاد کیجئے پہلی ٹپ کو، یا اللہ، یا اللہ۔ ہم پر اور آپ پر، یعنی ہم پر آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی ہو کے ترشی، سختی ہو کے تنگی، اس میں اللہ کو پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کا وسیلہ چاہیں، اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں، مانگیں اور اسی کے ہو جائیں۔ اس وقت اس کی مدد آئے گی، پھر نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ وہ خود کہتا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے؟ تو ڈوبتے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ اور وہ تو خود کہتا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں ہم وہ دعائیں تو نہیں دہرائیں گے جن میں حزن و ملال اور رنج و فکر کو دور کرنے کی دعا کی گئی۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی بہت ساری دعائیں، اور آگے جا کر ہم ایک ٹاپک پورا دعاؤں کا کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بس آپ سیکھیے، یہ ٹپس ہیں، اس وقت ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے۔ اس وقت ہم نے جس چیز کو لینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں، اسی سے امید کریں، اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ لکھیے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جس کو رب جو مل گیا تو اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت شادی ہو کر ایک مرد کے گھر میں آتی ہے تو سب کچھ آہستہ آہستہ اسی کا نہیں ہو جاتا۔ وہ گاڑی کی چابی ہو یا پھر وہ چیک بک ہو، تو یہ تو ایک ہسبینڈ، ایک شوہر جس کی زیادہ سے زیادہ ہم پر کیا نظر ہوگی، تو سوچئے وہ ہستی جس نے سب کچھ دیا، جب ہم اس کو پا جاتے ہیں تو کیا ہر چیز ہماری نہیں ہو جاتی؟ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کھو گئی۔ تو رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ عبادت ملتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان، کیونکہ اللہ کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے علاوہ، یا کہہ لیجئے کہ اس کے در کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں۔ وہ قریب ہے اور سنتا اور دیکھتا ہے۔ فَإِنِّي قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بس ایک جملہ کہہ دی، فَإِنِّي قریب، بس اگلی یا پیچھے باتیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے، جو مالک واحد قوی اور غنی ہے۔ جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ وہ اس سے دعا کریں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تم سب کے لیے ایک پیغام ہے، کیا
کہ جب کبھی تمہیں کوئی آفت پیش آئے، مصیبتوں سے سامنا ہو، تو اس کا نام لو، اسے یاد کرو، اس سے مدد نصرت مانگو، اس کی تقدیس کے لیے پیشانی زمین پر رکھو، ناک رگڑو تاکہ تمہیں آزادی کا احساس ہو، تمہیں حریت حقیقی یعنی عبودیت حاصل ہو۔ کہتے ہیں نا کہ عبودیت میں ہی حریت ہے، یعنی ایک رب کا بننے میں ہی اصل آزادی ہے، کیونکہ جو ایک رب کا نہیں بنتا وہ در در پہ جھکتا ہے، وہ در در کا بنتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب خوب مانگو، اس کے در سے چمٹ جاؤ، اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ، اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، سب سے کٹ کر، سوچیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس سے جڑو تاکہ کامیاب ہو، کامران ہو جاؤ۔ بہت کم لوگ اس ٹپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی پریشان حال کو اگر یہ پیغام دے سکیں تو دے دیجئے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے رلا کر شرمندہ نہ کریں۔ دیکھیے اکثر دیسی ہوٹلوں میں اور ڈرائیوروں کے ہوٹلوں کے باہر ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہوں یا شرمندہ نہ کریں، یعنی آپ ادھار مانگیں گے تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ شرمندہ ہوں گے، اور اسی طرح سے اگر ہم نے آپ کو دے دیا تو ہم شرمندہ ہوں گے۔ بس کہہ لیجئے، زندگی کا ایک خوبصورت اصول سیکھ لیا آج آپ نے، میں نے کسی کو اپنا دکھ نہیں بتانا، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتانی۔ ہے نا ایک ہستی جس کو بتانا بھی نہیں پڑتا، اس کے ساتھ جڑیں گے آپ، دیکھیے خود بخود وہ دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور آپ کو اپنی عزت اور اپنی انا کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ تو اس ٹپ کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ایک دفعہ مانگیں، بات کریں، بڑے شوق سے سنیں گے، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے، اچھا ان کو یہ دکھ ہے، ان کو یہ، چسکے لے لے کے سنیں گے بڑے مزے سے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی مدد بھی کر دیں تھوڑی سی۔ ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ کال کیجئے، شاید پھر بھی سن لیں، تیسری کال اٹھائیں گے بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے چوتھی کال سے پہلے ہی کہہ دیجئے کہ مصروف بہت ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں چاہتا کہ ہر وقت لوگ اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ مال بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ رب کو تمہاری کیا پرواہ پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، سورۃ مومنون کی آخری آیتوں میں آتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیے، کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا خلاصہ کرتے ہیں چند مائنڈ میپس کی صورت میں۔ سورۃ نمل 62 میں کیا کہا گیا؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے۔ اور میں اکثر جب یہ لفظ بے قرار پڑھتی ہوں، کیونکہ اس آیت کی تفسیر بہت دفعہ کی کرائی ہے، تو سارے واقعات آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں جو سنائے میں اسٹوڈنٹس کو ہر دفعہ، کبھی کچھ، کبھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کی بے قراریاں تھیں، اور کہیں وہ ام موسیٰ کی بے قراریاں تھیں، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ تو میرے دل میں آتا ہے کہ بے قرار ہو اور ہو بھی ماں، اور بے قرار ہو اور ہو بھی باپ، اور بے قرار ہو اور ہو بھی اللہ کا نیک بندہ، اور وہ ہو بے قرار اور محمد رسول اللہ ہو، کہ جو بدر کے میدان میں لوگوں کو ان کی جگہوں پہ کھڑا کر کے اللہ کے پاس سے آ کر روتے ہیں، عریش پہ کھڑے آپ کی وہ پکار، بڑے نالے یاد کیجئے کہ اللہ یہ 313 بڑی مشکل سے جمع کیے ہیں، اگر آج یہاں کٹ گئے، ختم ہو گئے، تو اس زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ بے قراریاں جو آپ میرے اوپر تو اکثر ہی طاری ہوتی ہوں گی، بچہ گھر نہیں آیا بے قرار ہیں، شوہر فون نہیں اٹھا رہے تو بے چین ہیں، ماں باپ سے رابطہ ٹوٹ گیا، بھائی بہن میں سے کسی کی کو خبر آ گئی، کہ اکثر ہی ہم مضطر نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ضرر، یہاں توئے ڈل گئی ہے تو یہ اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے۔ تو پھر کیا سیکھنا ہے ہم نے ان باتوں کو سن کر؟ کہ صرف اللہ کو پکاریے جو گمراہوں کو ہدایت دے سکتا ہے، ڈوبتوں کو بچا سکتا ہے، غائب کو لوٹاتا ہے۔ بچہ گم گیا کئی سال سے، یعقوب علیہ السلام کو ان کا ایک نہیں 2 بچے کس نے لوٹائے؟ اس رب کو پکاریے، مظلوم کی مدد وہ کرنے والا۔ اور یاد رکھیے مظلوم چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس حالت میں نہیں آنا چاہتا کہ میں ظالم ہوں۔ تو انسانی تعلقات میں ظلم سے بچیے، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان پھر ایسا زیادہ اندھیروں میں پڑتا ہے کہ اس کو خود ہاتھ سے ہاتھ نہ سجائی دے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو مظلوم، صحیح بخاری کا وہ واقعہ یاد کر لیجئے جو ایک کالی مائی کے واقعے کے نام سے معروف ہے۔ کیسے ایک عورت جو مدینہ کے قریب کی نواحی بستی میں تھی اور کئی سال سے ایک قبیلے کی بڑی ہی خیر خواہ قسم کی لونڈی تھی، اور اسی قبیلے کے سردار کا یا اس کی بیٹی کا ہار گم گیا، اور نہ ہوتے ہوتے بات وہی ہوئی جو آج بھی عموماً ہوتی ہے کہ اس عورت پہ الزام لگ گیا کہ اور کدھر جائے گا، نوکر نہیں لیا ہوگا۔ آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جب کبھی ان کی کوئی چیز کھو جائے۔ خیر، انہوں نے اس عورت کی تلاشی لی، اس کے جسم کے خفیہ حصوں کی بھی تلاشی لے لی۔ اس عورت کا دل کھٹا ہو گیا، کہنے لگی اپنی ہی زبان میں، دیکھیے ایتھیسٹ نہ ہو انسان تو اللہ کو پکارتا ضرور ہے، اور وہ بھی پکارتے ہیں جو خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، او گوش کہہ کے۔ جب جہاز ہلتا نا تو کہتے ہیں او گاڈ، ایک ایسا ہی شخص تھا جو یہ کہتا تھا میں نہیں کسی خدا کو مانتا، لیکن جب جہاز کانپا تو اس نے کہا او گاڈ، تو اس کے ساتھ بیٹھے نے کہا یہ کس کو پکارے تھے؟ تم تو کہتے ہو گاڈ ہی نہیں، کہا پتہ نہیں میرے اندر سے آواز آئی ہے۔ تو خیر قصہ مختصر، اس نے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے مالک اگر تو ہے نا تو آج مجھے یہاں سے بے گناہی کے ساتھ نکال دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور ایسے ہی ہوا، سب کے بیچ میں آسمان سے ایک چیل یعنی ایگل آئی اور اس نے وہ ہار پھینک دیا جو کہیں وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے جا چکی تھی۔ سب کے بیچ میں جب گرا تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمسار ہونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے خام خواب پہ شک کیا۔ تو اس عورت نے کیا کہا، معافی کی ضرورت نہیں، مجھ پہ ایک احسان کر دو، مجھے آزاد کر دو، میرا دل تم سے کھٹا ہو چکا، میں تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی۔ اور یاد رکھیے جہاں اعتماد اور محبت ٹوٹتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ شرمسار تو وہ پہلے سے ہی تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ جو چاہیں کریں، جو لینا لے جائیے، اور ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ اب وہ عورت ہے اور اس کے سر پہ رکھی ہوئی ایک گٹھڑ ہے جس میں اس کی کل کائنات ہے، اور ان چیزوں کو لے لے کے پھر رہی ہے۔ اتنے میں مدینہ میں داخل ہوتی ہے اور مسجد نبوی تک اس کی رسائی ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی موجود ہے۔ اس کی کہانی سنی، کہا یہ تو بے سہارا عورت ہے۔ اپنی ہی ازواج کے ساتھ ہی اس کو مسجد کے کونے میں ایک حجرہ بنا دیا۔ وہ عورت سارا دن مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی، ہیلپ کرتی، اور جب کبھی وقت فارغ ہوتا تو آپ کے ازواج کے ساتھ بیٹھتی۔ اور وہ عورت اکثر ایک شعر پڑھا کرتی تھی، عربی کا شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ جو مجھے کفر اور جہالت کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آیا، کیونکہ وہ چند دن ہی کیا رہی ہوگی، اس نے مسلمانوں کا رویہ دیکھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں کہ وہ کیا ہار کی چوری تھی تو اس پہ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ نہ وہ ہار کی چوری کا الزام لگتا اور نہ وہ وہاں سے نکلتی، نہ اتنا اچھا ماحول دیکھتی اور نہ اسلام قبول کرتی۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تو مظلوم کی بات سنتا ہے چاہے وہ کفر پہ کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ یہ کرونا کو کون شفا دے گا؟ یہ کرونا کے مریضوں کو کون شفا دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو باقی دیکھی اور اندیکھی بیماریوں والوں کو شفا دے سکتا ہے، اور ڈوبتی کشتیوں کو بچانے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا صرف اللہ سے باتیں کیا کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو کیسے پکاریں؟ اب یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، پھر ہم اس کے طریقے پوچھتے ہیں اور پھر اس پہ سابقے لاحقے اور فتوے اور مسئلے۔ دیکھیں یہ کوئی فقہ کی کلاس نہیں ہے، یہ تو دکھوں کو دور کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو لکھیے اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ سے باتیں کریں۔ کیسے؟ نماز پڑھ کے، کیونکہ نماز میں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کی باتیں سنیں۔ کیسے؟ قرآن پڑھ کے، کیونکہ بل ہوا کلام اللہ۔ پھر اس طرح یقین سے دعا کریں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکاریے اس صورت میں کہ آپ کو قبولیت کا یقین ہو۔ پھر اسی طرح اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیں،
دیکھیے کبھی آپ نے اللہ کو پکارنا سیکھنا ہے نا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھیے، ماما پلیز پلیز. کبھی ان کے لاڈ ہوتے ہیں، کبھی مان ہوتا، اور دیکھ رہے ہیں کہ اماں تو وہ چاکلیٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، پھر فوراً نیچے بیٹھیں گے، پھر زمین پہ لوٹنیاں لیں گے، پھر چیخیں گے، اور آخر آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے جاؤ دے دو اس کو. ایسے مانگیے، اپنے ان معصوم بچوں سے مانگیے. دیکھیں پیشانی زمین پہ رکھنا کیا ہے کہ میں ناک کی لکیریں نکال رہا ہوں. ایک دفعہ وسجد وقت طریب پہ غور کرتے ہوئے اپنے دکھوں میں پکاریے. آپ لوگوں کے نمبر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کال نہیں مل رہی، اٹینڈ نہیں کر رہے، رپلائی نہیں آ رہا. کیوں بیچاروں کو تنگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں. رب کو پکاریے، اس کے آگے جا کے سجدہ کر کے اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک تو میری یہ حاجت پوری نہ کرتے. لوگ منگتوں سے مانگتے ہیں، داتا سے مانگیے. پھر اسی طرح مدد اور نصرت مانگیں، امید سے مانگیں، سرگوشیاں کریں. آپ کا ہے وہ رب، کسی کو کیا لگے. ٹھیک ہے ہمیں اللہ کے نبی نے ادب آداب سکھائے، وہ نماز کے طریقے بھی سکھائے، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ سے محبت اور تصوف کے نام پہ کہیں غلط چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں لانا. خوبصورت طریقوں سے اللہ کی طرف چلتے رہیں، اللہ آپ کی سنے گا. اور نبیوں نے تو مانگ مانگ کے سکھا دیا. جب تکلیف آتی ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سکھا دیا گیا. اور اس طرح کتنی دعائیں ہیں، تقریباً 700 کے قریب دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ہی ہمیں مل جاتی ہیں کہ مختلف مواقع پہ اللہ سے مانگنا سکھایا. اور جابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح سنن ترمذی میں 3381 کے میں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کی ہو. تو کیا یہ ٹپ آپ کو مشکل لگ رہی ہے؟ نہ کسی جگہ جانے کی ضرورت، نہ بیچ کے وسیلے، نہ آفس کھلنے کا ٹائم کا انتظار، نہ اپائنٹمنٹ بنانے کا وقت، نہ کوئی بیچ میں کلرک، نہ کوئی اردلی، نہ کچھ. رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں اپنے رب کو پکاریے. اور جب دل دکھاؤ پھر دیکھیے اس در کو کھٹکھٹائیے. ہم غلط دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. ایک دعا آپ کو بھی سکھا دیتے ہیں یہاں غموں اور تکلیفوں سے بچنے کی، اور یہ ابو داؤد کی روایت سے 5090 اور مسند احمد کی جلد 5 42 نمبر کی حدیث ملتی ہے ہمیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، اے اللہ، اس لفظ کو محسوس کیجئے. اے اللہ، میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، بس تو آنکھ چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سارے کام سنوار دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. مانگ کر تو دیکھیے. وہ کہتا ہے نا کہ آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. نالوں کا جواب آتا ہے. یہ نالے ہی ہوتے ہیں جو دکھ اور تکلیف کے وقت میں ہم اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں. تو بچھ جائیے، تڑپ کے مانگیے. کریں کیا اس اسٹیپ کو لینے کے بعد؟ اپنے رب کو خالص ہو کر پکارنا ہے. مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، اس بات کا یقین رکھنا. شرک سے بچنا ہے، کیونکہ آج شرک کی بہت بڑی قسم شرک فی دعا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں. تو آج کے بعد لوگوں کو نہیں سنانا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے غم اور میرے دکھ کا شکوہ صرف میرے مالک کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی ٹپ جو آپ کے بہت سارے دکھوں اور غموں کو ختم کرے گی، ٹینشن اور سٹریس ختم ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ گھر میں رہا کریں. جی، بیکار باہر نکلنا، ایسے ہی صرف وانڈر بلائنڈلی اور ونڈو واچنگ اور بس صرف دنیا کو دیکھنا، تو یاد رکھیے یہ اچھا کام نہیں. یہ مشروع اور مسنون ہے کہ اہل شر اور بیکار، فضول، آوارہ اور ناکارہ لوگوں سے دور رہ کر آپ گھر میں گوشہ نشین رہیں. اس صورت میں آپ کو قلبی اطمینان اور روحانی سکون ملے گا. آپ کا ذہن تیز کام کرے گا، آپ کی معلومات بڑھیں گی. خیر اور اطاعت کے کاموں سے روکنے والی مشغولیات سے دور رہنا
ایک ایسی دوا ہے جس کو اہل دل نے استعمال کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی میں بھی آپ سے کہوں گی کہ برائی، لغویات اور گنواروں سے الگ رہیں۔ اجڑ لوگ، گالیاں بکنے والے، آوازیں کسنے والے، طرح طرح کے بیکار جملے کسنے والے، ان سے الگ رہیں گے تو عقل بڑھے گی، عزت کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا موقع ملے گا۔ وہ جگہ جہاں جمع ہونا اور لوگوں سے بات چیت اچھی سمجھی جاتی ہے وہ جگہ ڈھونڈیے، اور وہ ہے نماز کی جگہ، جماعت سے نماز ادا کرنے کی اور جمعہ ادا کرنے کی جگہ یعنی مسجدیں۔ پھر علم کی مجلسوں میں جائیے، خیر کے تعاون کے مواقع پر جائیے۔ اس کے برعکس کاہلی اور بیکاری کی جگہوں سے دور رہیں، اپنی کھال بچائیے، اپنی خطا پر روئیے، اپنی زبان پر قابو رکھیں اور گھر میں بیٹھیں۔ بیکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے خلاف جنگ ہے۔ اپنے اندر کے امن اور امان کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ گنوار افواہ باز ہوتے ہیں، فضولیات پھیلاتے ہیں، فتنوں اور حادثات میں نمک مرچ لگا کر پھیلاتے ہیں، اور ایسا آپ کو ڈرا دیں گے کہ آپ موت سے پہلے 10 مرتبہ مر جائیں۔ اگر یہ تمہارے درمیان نکل آئیں تو وہ تمہیں بہکانے میں کوئی کمی نہ کریں گے، یہ اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی امید ہے کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہاں اگر بھلی بات یا خیر کا کام ہو تو اس میں شریک ہوں۔ ایسا کریں گے تو دل پرسکون رہے گا، وقت ضائع ہونے سے بچے گا، عمر برباد نہ ہوگی، زبان غیبت سے بچے گی، کان بری بات نہ سنیں گے، اور نفس میں سوء ظن پیدا نہ ہوگا۔ جو اس کا تجربہ کرے گا جان لے گا اور اس کو اس کی لذت ملے گی۔ آج کل لاک ڈاؤن نے اس کیفیت کو محسوس کرنا آسان نہیں کیا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر انجوائنگ یور لاک ڈاؤن؟ دیکھیے، جب وہ کہیں تو لاک ڈاؤن اتنا سخت، اور جب اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو پھر ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ اسلام تو بہت ہی عورتوں کے خلاف ہے۔ دیکھیے، عورت نہیں، مرد۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کر ایک سوال کیا تھا، مل نجات۔ اللہ کے نبی، نجات کس میں ہے؟ آپ نے 3 چیزیں بتائی، جس میں ایک کیا تھا؟ گھر میں قرار پکڑو۔ بلا ضرورت مرد کا بھی گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں ہے۔ عورت تو پھر عورت ہے، وہ تو ہے ہی مستورہ۔ کیونکہ آپ دیکھیے، باہر کی زندگی میں بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ باہر سے آج اگر آپ کرونا وائرس کے ساتھ پلٹ آتے ہیں تو مٹی اور پسینے تو آپ لاتے ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اور کتنا کچھ، بےہودگی، بے حیائی، گندگی، گالی گلوچ اور بہت کچھ گھر سے نکل کر ملتا ہے۔ اس لیے سیف رہیے۔ جیسے ایک بہت ہی پیارا سلوگن آج کل لوگ یوز کرتے ہیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ ایک خاص حد تک تو یہ بات بہت ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر موت کے ڈر سے گھر میں بند ہو گئے نا آپ، اور ایمان کے بچانے کے ڈر سے نہ بند ہوئے، تو کہیں وہ نہ ہو جو طیارے کے حادثے کی صورت میں ہوا کہ چلیے وہ تو بیچارے عید منانے جہاز میں بیٹھے ہی تھے، عید منانے کے لیے نکلے تھے کہ اپنے پیاروں کے پاس چلے، لیکن جو گھروں میں تھے، جن کی چھتوں پہ جہاز گر گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ تو موت سے نہیں بچیں گے چاہے آپ گھر میں رہیں، کیونکہ لو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ کس سے؟ شیطان سے۔ اس بندے کے اوپر شیطان کا شر نہیں آتا اور اس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو باہر نہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ وہی انسان اپنا ایمان بچائے گا جو جنگلوں میں چلا جائے، جو غاروں میں چلا جائے۔ تو آج واپس دنیا آپ کو مجھے اسی کیفیت میں لے جانے پہ مجبور کر رہی ہے، تو لہٰذا گھر میں رہیے، فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے، جو وہم و گمان کی سواری پر بیٹھے گنواروں میں وقت گزارے، اسے دور سے ہی سلام کیجیے۔ تو آپ اپنے ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو جو بازاروں کی دعوت دیں، میلوں اور منڈلیوں میں رہنے کی خواہش کے اظہار کریں، اور ہلا گلا پارٹیز اور بیچ پہ جا کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی دعوتیں دیں، آپ ان سب کو دور سے سلام کیجیے، کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ کیونکہ گھر میں رہنے سے انسان کا ذہن مطمئن ہے، یقین کرے کہ زندگی کی خوبصورت دن ہے، کسی طرف سے نہیں لگ رہا کوئی فتنہ، اور اللہ سب کے لیے اس کو اتنا حسین بنا دے جتنا میں پچھلے 2-3 ماہ سے اس کو انجوائے کر رہی ہوں۔
میں یہ نہیں چاہتی کہ ایسا رہے، کیونکہ انسان ہے، دنیا میں کام ہے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے بیچارے رکے ہوں گے اپنی اپنی جگہوں سے، ہٹے ہوئے ہوں گے، لیکن جو بات میں کر رہی ہوں وہ اندر کی دنیا کی بات کر رہی ہوں. یعنی میں اپنے لیے سوچتی ہوں کہ اگر ساری زندگی ایسے ہی گزرنی پڑے جیسے اب ہو رہی ہے تو مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں، الحمدللہ. اور آج کل ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان جنتی معیش، میری جنت تو میرے اندر ہے، میرے ساتھ. جیل کی دیواروں کے اندر جو بندہ نہ دکھی ہو. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ پھر انشاءاللہ قبر کا لاک ڈاؤن بھی اچھا ہی ہوگا، اور پھر جہاں بھی اکیلے ہوں گے خوشی رہیں گے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقت سے پہلے تیار کیا جا رہا ہے. آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی مرضی کے اتنے محتاج ہو کہ تم اپنی مرضی کر نہیں سکتے، سوچتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں. تو بعض لوگ بلا وجہ اداس رہتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں اس ٹپ کے ناطے سے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو متعین کیجیے. اگر آپ کے سے گول ہے نا تو آپ پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی بند ہیں تو بھی آپ اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور کھلی فضاؤں میں کوئی آپ کو چھوڑ دے تو آپ ڈی ٹریکٹ نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح ایک ٹپ اپنے لیے لیجئے کہ میں حالات کے کنٹرول میں ہوں، حالات میرے کنٹرول میں نہیں. جی. پھر اسی طرح سے ابھی میں پختہ نہیں ہوں، ابھی میری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ابھی میں ہاف کوکڈ ہوں، ابھی مجھے مزید سیکھنا ہے. اور جتنا آپ کے اندر روحانیت ہوگی نا، اسپرچویلٹی ہوگی، اتنا ہی آپ اکیلے میں خوشی محسوس کریں گے. ہوتا یہ کہ ہماری روح کہیں سے کٹی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو تنہائی میں اور گھر میں ہم بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں. کب؟ جب اندر سے رابطے پیارے ہوں، ہمارا انرجی لیول لو نہیں ہوتا، ہائی ہوتا ہے. ہر ایک اپنی زندگی میں ادھر ادھر چل رہا ہے. تو یاد رکھیے، جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں، جو خود کو پہچان لیتے ہیں، جن کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے، وہ اکثر اپنی اداسیوں پہ قابو پا لیتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو غصیلے ہوں، جو جذباتی ہوں، جو ہر وقت ناراض ہوں، جو ہر وقت اپنا بھی دل دکھا رکھیں اور دوسروں کا بھی دکھائیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو اللہ سے کہیے کہ اللہ میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا کر دے. وبارک لی فی داری. اللہ کے نبی کی بہت پیاری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ میرے گھر میں میرے وسعت پیدا کر دے. وضو کے بعد کی دعاؤں میں سے بھی ایسی ہے. تو آئیے ذرا چند فلو چارٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ گھر میں رہنے کی اہمیت کیوں ہے. گوشہ نشینی کے فوائد کیا ہیں؟ گوشہ نشینی سمجھ گئے نا؟ آپ کہتے ہیں پہلے ہمارے اسلاف میں جو نیک خواتین تو انہیں گھر میں گوشہ بنایا ہوتا تھا، وہ حجرہ کہہ لیجئے، وہ کوئی نماز کا کمرہ، کچھ وہاں چھپ کے تھیں. اور عورت جتنی چھپتی ہے اتنی ہی حسین ہوتی ہے. فائدے کیا ہوں گے؟ اہل شر سے دوری ہوگی. بالکل ایسے ہی نا کہ جب باہر گئے ہی نہیں تو پاؤں پہ مٹی کیسے پڑے گی؟ غیروں کی نظریں نہیں اٹھیں گی، آپ کے چہرے کے حسن کو نوچتی نہیں ہیں نظریں. اور اسی طرح سے بیٹی جب باہر جاتی ہے اور خاص طور پہ کسی کاؤنٹر پہ کھڑی ہوتی ہے تو بتائیے دن میں کتنی ہوس بری نگاہیں اس کے حسن کو نوچتی ہوں گی. تو اللہ کرے کہ ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ جائے کہ ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا گھروں میں رہنا کتنا ضروری ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں زبان کی حفاظت ہوگی. باہر جائیں گے ہی نہیں، کسی سے بات ہی نہیں زیادہ ہوگی تو زبان بھی استعمال نہیں ہوگی. قلبی اور روحانی سکون ہوگا، ذہنی یکسوئی ہوگی. اسی طرح سے تدبر اور تفکر کی عادت ہوگی. ہم بہت ہنگاموں میں رہتے ہیں نا، اور خاص طور پہ سوشلائزڈ پارٹی، مزے، کٹی پارٹی، آج مہندی، آج جپٹن ہے، کچھ زیادہ ہی نہیں ہم پھیل گئے تھے. وہ ایک نشید بھی کسی نے شیئر کیا تھا ایک دن کہ ہم کیا کر بیٹھے، خدا کو ناراض کر بیٹھے. لگتا تو کچھ ایسے ہی کہ بہت اڑتے تھے، بہت پھیلے ہوئے تھے. کوئی حد بھی تو نہیں تھی نا ہمارے آگے جانے کی. ہماری ایک ایک شادی دیکھے کتنے دنوں پہ چلی گئی. سوشلائزنگ کی وجہ سے ہماری عبادت کا وقت نہیں، ہماری تعلیم و تدریس کا وقت نہیں تھا. تو اللہ نے آج ایسے سب کو رکھا ہوا ہے. پرسوں ایک دن پہلے شاید ایک شادی تھی تو زوم پہ شادی کنڈکٹ ہوئی نا. تو میں سوچ رہی تھی اگر ایسی شادیاں لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہونے لگیں تو پھر بہت مشکلات سے انسان بچ جائے. اگر جمع ہونا ہو تو کہاں جمع ہو؟ یا تو مسجدوں میں ہوں، یا علم کی مجلسوں میں ہوں، اور خیر پر تعاون کی جگہوں پہ ہوں.
اور کسی کی عادت کے لیے جانا پڑے تو جائیے، کسی کے خدا نخواستہ کوئی غم صدمہ ہوا تعزیت کے لیے جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت نوٹ کیجیے اس ٹپ کے ساتھ 1476، عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو شیطان چھانکتا ہے، اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گوشہ نشینے میں ہوتی ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھیے گا، کیا آپ پہلے سے زیادہ حسین نہیں ہو گئیں گھر میں رہنے کی وجہ سے؟ نہ دھوپ کی شعائیں پڑی، نہ مٹی ڈسٹ پڑی، اور نہ دوسروں کی نظریں پڑی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے عمل کی باتیں نوٹ کرتے ہیں، حیا کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو چلانا ہے، یعنی باہر نکلنا پڑے گا لیکن باحیا طریقے سے نکلیں گے، بے پردگی سے بچنا ہے، ایسا حلیہ نہیں اپنانا جو کہ فتنے کا باعث بنے، فضول کاموں اور محفلوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں، بہت ہی پیاری دل کو تھامنے والی ٹپ ہے۔ یہ جملہ خود کو سنائیے، بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ جی، اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا۔ اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے، میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں، پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ جو شخص بیٹے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے، یعنی اگر بیٹا گیا تو پھر بھائی گیا تو باپ گیا تو بیوی گئی کہ شوہر گئی، اللہ صبر کے بدلے میں بیت الحمد دے گا۔ لہٰذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کریں۔ جس نے مصیبت مقدر کی ہے اس کے پاس جنت ہے، ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے جو مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ان سے جنت میں کہا جائے گا، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، پس تمہیں کیا بہتر ٹھکانہ ملا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ صبر کیجئے مصیبت پر اور پھر اس کے اجر کو اور اس کے اچھے نتائج کو دیکھیں۔ کیا چاہیے کہ مصیبت پر صبر کے اجر اور اس کے اچھے نتیجے کو دیکھیں۔ اور اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہو، کیا دنیا کی عمر بہت کم ہے؟ کتنا کو اور جئیں گے؟ آدھے غم، پھر آدھے تکلیف، آدھے بیماری، آدھے موت، کون سا بہت جینا؟ اس کا خزانہ حقیر ہے، آخرت بہتر اور بقا کا گھر ہے۔ جس سے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا اسے وہاں بدلا دیا جائے گا۔ کیا نفس ریلیکس نہیں ہوئے اس جملے کو سن کے؟ جو یہاں تھکے گا وہ وہاں آرام پائے گا۔ کہاں؟ حدیث میں آتا ہے، قبر میں جب مومن کو سوال جواب کے مرحلے سے گزار دیا جاتا ہے جو بڑا ہی آسان سا ہوتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے، نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے جس کو اور کوئی بیدار نہیں کرتا سوائے اس کے محبوب کے۔ اسی طرح یاد رکھیے، یہ دنیا کام کی جگہ اور وہ دنیا آرام کی جگہ، اور اگر یہاں آرام فرما کے جائیں گے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا پڑے گا، کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، اس کی خبریں تو موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آواز میں، تو لہٰذا وہاں آرام ملیں گے۔ رہے وہ جو دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے عاشق ہیں، انہیں دنیاوی عیش و آرام کا چھوٹ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے طلبگار ہیں، اس لیے انہیں مصیبتیں بڑی لگتی ہیں۔ یہ مصائب سے سخت مضطرب ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں جہاں بس دنیا فانی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مصیبت زدو، جو بھی تم سے کھویا گیا ہے تم فائدے میں ہو، تمہارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کا لفظ لطف و کرم، محبت، ثواب اور حسن انتخاب ہے۔ اس لیے مصیبت زدہ کو نتیجے پہ نظر رکھنی چاہیے۔
ان کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی گئی ہے جس میں ایک دروازہ ہے، اس کا اندرون رحمت ہے اور ظاہر کی طرف عذاب ہے۔ اعراف پہ کھڑے لوگوں کو یہ جملہ سنایا جائے گا تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر، باقی رہنے والا، بڑا اور خوشگوار ہے۔ تو زندگی میں جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو اس بات کو یاد کیجیے گا۔ کیا؟ 3 دفعہ ہر ٹپ اونچی آواز سے بولا کریں اگلے دن میں آنے اور بیٹھ کر سننے سے پہلے۔ تو یہ جملہ بولیے، بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ لوگوں سے بدلے کیوں مانگتے ہیں؟ بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ کوئی دکھ آ گیا اللہ وہ دے گا، باپ چلا گیا اللہ بخش دے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی 2 دن پہلے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو انہی کے ناطے آپ سب کو کہوں گی کہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کی وہ بڑی پیاری دعا ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ نے اللہ کے نبی سے سیکھ کر آپ کو سنائی تھی اور سکھائی تھی، اور بعد میں وہی دعا جب ام سلمہ کی زبان پہ آئی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ الفاظ کا فرق مختلف حدیث میں ملتا ہے، اگر آپ نے تھوڑا بہت ڈفرینٹ پڑھا ہے تو گھبرائیے نہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بعد دنیا میں بھی اس کا نعم البدل ملتا ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے۔ اور ام سلمہ عدت کے دوران یہ پڑھتی جاتی ہیں اور دل میں سوچتی ہیں ابو سلمہ جیسا شوہر کیسے ملے گا، اول مہاجرین، 2 دفعہ ہجرتیں کرنے والا نیک جوڑا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ عدت کے ختم ہوتے ہی اللہ کا نبی ان کے در پہ ہے جس کو اللہ نے حکم دیا جائیے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیجیے۔ یقین کیجیے اللہ آپ کا کچھ نہیں لے گا۔ اگر زندگی میں کسی ایسے حادثے سے 2-4 ہو بھی گئے ہیں نا تو مانگیے، لوگ تو نہیں آپ کو مانگنے دیں گے یہ دعائیں، لوگوں کا ڈر آپ کو کیوں روکے؟ تو لہٰذا اللہ سے مانگنے سے بدلے ملتے ہیں۔ اور سورۃ قصص 60 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ تو الباقی کے نام پہ زندگی کو لگانے والے بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا سیکھا کہ صبر پر اللہ کا وعدہ ہے، کیا بہتر بدلہ ملے گا، نعم البدل، آلٹرنیٹ، ثواب ملے گا، اجر عظیم ملے گا اور جنت ملے گی۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ یاد رکھیے کہ بے غم ہو جائیں گے۔ بے خوف اور بے غم زندگیاں پانے کا راستہ اور نسخہ کیا ہے؟ ہر دکھ، تکلیف، سکھ کے پر موقع پہ کہیے اس کا بدلہ مجھے میرا رب دے گا۔ جتنا زیادہ آپ کو اس پہ یقین آتا جائے گا، دکھ تکلیفیں مزیدار لگیں گے۔ ان دکھوں اور تکلیفوں کے پیچھے سے جھانک کر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے خیر کیا چھپی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے خوبی کیا ہے جو اللہ نے میرے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دکھ سکھوں کی طرح خوبصورت لگیں گے، اور جس کی یہ دل کی کیفیت ہو گئی پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ کیسی باتیں ہیں، اللہ سے پیار کیجئے سب سمجھ آئے گا۔ وہ آپ کے دکھوں پر پھاہے رکھے گا، غموں سے آپ کو نکالے گا۔ شرط ایک ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، بس خود ہی نہ جائے بیچ میں۔ اللہ سے راضی رہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس پہ بھی راضی رہیے، جو دے کے لے لیے اس پہ اور بھی راضی رہیے، اور جو آج تک دیا ہی کوئی نہیں اس پہ تو خوشیاں منائیے، ہر حال میں راضی۔ دیکھیے ایک موقع آتا ہے زندگی میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کب؟ جب نعمت ملتی ہے، پھر اور تزکیہ ہوتا ہے، تربیت اور ہوتی ہے، پھر جب مانگا اور ملا کوئی نہیں پھر بھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ پھر ایک اور وقت آتا ہے آپ کا روحانی معیار مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، آپ اسپرچولی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ دے، اللہ نے دیا نہیں بلکہ جو دیا تھا وہ بھی لیا، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، جو دے کے لیا اس پہ بھی شکر ہے۔ بندہ ہر حال میں بندہ رہے، زندگی غم سے اور تکلیف اور ٹینشن سے پاک ہوگی۔ تو مصیبت زدوں کو چند خوشخبریاں سنا دیجئے۔ کیا؟ کہ دنیا کی عمر کم ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، دنیا کی دولت حقیر ہے، آخرت کے خزانے برتر ہیں، دنیا کی محنت کتنے دن کی، اس کے برعکس آخرت کا آرام اور راحت کتنا طویل ہے، دنیا کا گھر کم تر،
जन्नत के घर आलीशान, दुनिया के मसाइब थोड़े दिन के, आखिरत का बदला बहुत दिनों का। तो अल्लाह ताला आपको मुझे राज़ी कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि मेरे इस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। ये बुखारी की रिवायत है 6424। तो जन्नत से कम पे तो हम भी राज़ी नहीं होंगे। तो बड़े शऊर और एहसास के साथ कहिए कि अल्लाह जो तकलीफ़ भी मेरी ज़िंदगी में आएगी मैं उस पर राज़ी हूँ। इतना बड़ा अल्लाह ताला आपको गोल दे रहे हैं, क्या? अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना मांगिए। बस लोग सारी ज़िंदगी इस ख्वाहिश में रहते हैं कि गम ना आए। आज से दुआओं का रुख बदलिए, अल्लाह अगर कोई गम आए तो उसमें भी तुझसे राज़ी हो जाऊँ। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी प्यारी होती है। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं ईमान के बग़ैर। तो लीजिए अगली टिप, ईमान ही ज़िंदगी है। जी कैसे? असल और बाकी बदनसीब वो हैं जो नूरे ईमान से महरूम हैं, जिनके पास यकीन की दौलत नहीं। वो हमेशा नामुरादी, ज़िल्लत और गैज़ो गज़ब का शिकार रहते हैं। अल्लाह तो खुद फरमाते हैं सूरत तोहा में आयत 124, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो मेरे ज़िक्र से एराज करते हैं उनके लिए ज़िंदगी तंग है। घुटन, डिप्रेशन ही है ना तंगी, दन का। इस आयत की तफसीर सुन लीजिए बाद में तो आपको और भी समझ आ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ही नफ्स का तज़किया और तत्हीर का ज़रिया, यानी तज़किया और तहारत हासिल होती है अल्लाह पर ईमान से, क्योंकि पहले दिल पाक होता है ना, फिर अमल पाक होते हैं, फिर निगाह, आँख, हाथ सब पाक होते हैं। ये गम, मायूसी और हुज़्न व मलाल को दूर करता है। ईमान के बग़ैर ज़िंदगी में कोई वाकई मज़ा नहीं होता। फीकी ज़िंदगी है ईमान के बग़ैर, जैसे नमक के बग़ैर खाना फीका और चीनी के बग़ैर स्वीट डिश फीकी। क्या करना है उस स्वीट डिश को खाकर जिसमें स्वीट नाम की कोई चीज़ ना हो और चंद बेकार इधर उधर की चीज़ों के साथ आप स्वीटनर डाल लें। ईमान के बग़ैर की ज़िंदगी फीकी। की जुमला 10 दफ़ा लिख सकें तो बहुत ही खुश रहेंगे। ईमान के बग़ैर ज़िंदगी फीकी, ईमान के बग़ैर ज़िंदगी बेमज़ा, ईमान के बग़ैर ज़िंदगी बेरंग, बेकैफ, बेसरूर, बेलज़्ज़त। जो दिल में आता है जुमला लिख लीजिए। मुल्हदीन यानी जो अल्लाह को नहीं मानते, इल्हाद करने वाले, दीन से निकलने वाले, जो ईमान से महरूम है, इन्हें अपने बोझ, तारीकियों और बेड़ियों से निजात पाने के लिए कोई राह नज़र नहीं आती। बग़ैर ईमान की ज़िंदगी बदबख्ती की ज़िंदगी। इस जुमले को भी नोट करें, लिखिए, मैं बोल देती हूँ दोबारा। बग़ैर ईमान की ज़िंदगी बदबख्ती की ज़िंदगी है। अल्लाह के निज़ाम के बागियों पर अबदी लानत होती है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, हम इनके दिलों और निगाहों को पलट देंगे जैसे वो पहली बार ईमान नहीं लाए। हम इन्हें सरकशी में ऊंधा छोड़ देंगे। 8वें पारे के बिल्कुल एंड के करीब की आयत है। फिर अल्लाह दिल, आंखों को पलट देते हैं, फिर नज़र ही कुछ नहीं आता। आज लंबे ज़मानों और सदियों के शाक तजुर्बे के बाद अक्ल इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बुत खुराफात हैं, कुफर लानत है, इल्हाद झूठ है, रसूल सच्चे हैं। सारी बादशाहत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। वही हर चीज़ पर कादिर है। जितना आपका ईमान कवी या कमज़ोर, गर्म या सर्द होगा, उतनी ही आपको खुशबख्ती, सकीनत और राहत हासिल होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नहल में बिल्कुल आखिरी रुकू के करीब है, जो भी मर्द औरत या जो भी मोमिन मर्द या औरत नेक काम करेगा हम इसे अच्छी ज़िंदगी देंगे और इनके अमल का पूरा पूरा बदला उनको देंगे। फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, 97 आयत है सूरत नहल की। तो ये अच्छी ज़िंदगी, इसके अलावा और क्या है कि इनके दिलों में इस्तक़रार होगा, सुकून, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, दुख फ्री, गम फ्री, हुज़न फ्री, कुछ भी लिख लीजिए। अल्लाह की मोहब्बत से दिल सरशार होंगे। इनके ज़मीर इन्हिराफ से पाक होंगे, यानी ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होगा। इनके असाब हादसात के वक्त पुरसकून होंगे। वो क़ज़ा व क़दर पर राज़ी होंगे क्योंकि वो अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
نبی اور رسول مان چکے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جس کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کا حکم پیارے نبی نے دیا کہ جس نے فجر کے بعد اور اسی طرح شام کو یعنی صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے 3 بار شعور سے کہیے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیًا. تو بس کہہ لیجئے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی مٹھاس دے دی. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ذاق طعم الایمان، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ اس شخص نے کہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. تو کیا سیکھا؟ آئیے ذرا سا دہراتے ہیں اس کو. ایمان ہی زندگی ہے. کیسے؟ کیونکہ ایمان سے محرومی بد نصیبی ہے، مایوسی ہے، کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ہے، الحاد ہے، اور حزن و ملال یعنی خوف اور خزن ہے اس میں، اور بے یقینی ہے. آج بھی کافر کے دل سے اندھیرا کمرہ کوئی نہیں ہے. کیا لفٹ میں اندھیرا ہوگا جب بجلی چلی جائے، اور کیا بیک یارڈ میں اندھیرا ہوگا جب چاند بھی نہ چمکے اور لائٹیں بھی نہ چلے. اللہ نے سورۃ نور میں ظلمات ظلمات کہا ہے ایسے دل کو. تو ایمان سے محروم دل چاہے ظاہر میں کتنا چمکتا چہرہ اور ہینکی پینکی دکھے، لیکن اندر اس کے اداسیاں ہوتی ہیں، تنہائیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی سورۃ الانعام 110 میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ کا انتقام ہے. جا کر دیکھیے بالکل آخری آیت پارے کی. جب آپ ایک دفعہ نو کہہ دیتے ہیں نا ایمان کو تو اللہ دوبارہ توفیق ہی نہیں دیتے عام طور پہ. پھر انسان خوب دھکے کھا کھو کے پلٹ کے آئے تو پھر اللہ پلٹا بھی دیتے ہیں. تو کیا دیکھا؟ ایمان والی زندگی اچھی ہے. پرخلوص دل ہوتا ہے ایسے شخص کا جس کے دل میں ایمان ہو. ضمیر اس کا مطمئن ہوتا ہے. قضاء و قدر پر وہ راضی ہوتا ہے اور صبر و شکر کا وتیرہ اختیار کرتا ہے. دعا کیجیے، بہت پیاری دعا ہے. یہ بھی آپ نے کل دعاؤں کے سیشن میں دہرانی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے. صحیح بخاری کی روایت 6369 ہے. الگ سے دعاؤں کے سیشن میں ان میں سے ایک ایک دعا کا ایک ایک لفظ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں لفظ حزن کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ غم، بیماریاں، پریشانیاں جب دلوں میں بوجھ بن جاتی ہیں تو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے غموں میں ڈال کر میرے گناہوں سے پاک کرنے کی بجائے مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق کے نیکیاں پڑے. جتنا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے تکلیفوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، آپ غیر محسوس انرجی محسوس کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کی نظریں اللہ تعالیٰ پہ لگتی ہیں نا، کوئی چیز ناممکن نہیں لگتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آپ اللہ سے راضی ہو کر تو دیکھیے، دکھ میں، غم میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ آپ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں صرف ذاتی غموں میں کھوئے میں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سچائی انسان کو اس کے بعد ملتا کیا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب آتے آپ کے دل کو محبت سے بھرتے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، شکر نہیں ہوتا. دانت گھس کے اچھے اچھے کھانے کھا کر، زبان ہماری موٹی ہو گئی ذائقے چک چک کر، لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکے. جب بندہ نہ شکرہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مارتے نہیں ہیں، خود سے دور کر دیتے ہیں. چلو بھاگ جو، گیٹ آؤٹ. جیسے آپ دیکھیے کہ ماں ایک بچے کو مارتی ہے، وہ آگے سے دان نکالتا ہے اور ہی ٹھیٹ ہو چکا ہے. لیکن ایک وہ بچہ جو ماں سے پیار کرتا ہے،
اور ماں اس کو غصے میں اپنی گود سے ہٹاتی ہے، چل بھاگ جا، تو بچہ رونا شروع ہوتا ہے، نانی پکارے، دادی پکڑے، پھپھی پکڑے، خالہ پکڑے، اور روئے گا، چین آتا ہے تو ماں کے سینے سے لگ کے، ماں مارے بچہ ماما پکارے۔ تو رب جب کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دے تو کہیے کہ بدلے بھی رب تو نہیں دینے ہیں۔ ایمان ہوگا تو یہ سب ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دے۔ اگلی ٹپ لیتے ہیں، شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری کا تذکرہ ہے یہ۔ آپ دیکھیے، آپ کے میرے فائدے کی چیز کہیں رکھی ہوتی ہے، ہم اپنا فائدہ لیتے لیتے دوسروں کو نقصان کرتے ہیں۔ اب آپ شہد لینا چاہتے ہیں لیکن چھتا نہیں توڑنا چاہتے تو کیا کریں گے؟ ایک جملہ انگلش کا بول دو، ہینڈل وتھ کیئر۔ اور کیئر کو نرمی کہتے ہیں، فریجل ہے یہ، تو پھر اس میں نرمی چھپی ہوئی ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دار کر دے گی، اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بات۔ جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اس میں عیب پیدا ہوگا۔ گفتگو میں نرمی، چہرے پر مسکراہٹ میں نرمی، گفتگو کے وقت اچھی بات کرنا، یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے۔ وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں۔ لکھیے یہ جیم، مکھی پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں، کیونکہ نرمی سے بیٹھتی ہے۔ نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی، یہ بھی حدیث ہے۔ نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل مائل ہوتے ہیں، روحیں سلام کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، گفتگو، لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے۔ دوست بنانا ایک فن ہے، شرفا اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔ حامیم سجدہ کی آیت 34 ہے۔ وہ اپنے جذبہ پرجوش، بردباری اور درگزر کی کیفیات سے بغض اور حسد کو دفنا دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں، حسد اور بغض کو دفنانا ہے اپنی بردباری اور درگزر کی صفت سے، اور اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے ہیں، بھلائی کو یاد رکھتے ہیں۔ گندے اور چپتے جملوں کی طرف وہ کان ہی نہیں لگاتے، اس لیے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں، لوگ بھی ان کی طرف سے مامون و محفوظ ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں، مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اس سے مطمئن ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ اور اہل ایمان کی صفت تو کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ 134 آل عمران۔ اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو عافیت دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو سکون اور اطمینان کی دولت ملے گی، اور رب غفور و رحیم کے ہاں اخروی اجر عظیم کی بشارت بھی انہی کے لیے ہے۔ اور عند ملیق مقتدر، صدق کی جگہ میں زبردست شہنشاہ کے پاس۔ تو کیا سیکھا؟ نرمی، نرمی اور نرمی، سافٹ سپوکن، سافٹ ٹچ۔ آپ دیکھیے ہمیں ہر جگہ سافٹنس اچھی لگتی ہے نا۔ کپڑے کون سے آپ لیتے ہیں؟ سخت چبھنے والے، کھردرے؟ نہیں، سافٹ۔ جوتے کیسا چاہتے ہیں؟ سافٹ۔ اور یہ سافٹنر کیا ہے؟ کپڑوں تک میں تو آپ سافٹنر ڈالتے ہیں دھوتے ہوئے۔ اور ہینڈ کریمز کیا ہیں؟ موئسچرائزرز کیا ہیں؟ سافٹ سافٹ سافٹ۔ آج کل تو ہر چیز میں سافٹ کاپیز آ گئیں، ہارڈ کاپیز تو جاتی ہی جا رہی ہیں۔ کل موٹی کتابیں پکڑتے تھے، آج سافٹ کاپی نے آپ کی مشکل آسان کر دی۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر نرمی لانی پڑے گی۔ تو لہٰذا شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے، کیونکہ شہد مزید بھی تو لینا ہے۔ بعض لوگ دیکھیے محسنوں کے حق میں ہی ڈاکے ڈال دیتے ہیں،
اور وہ دنیا میں وہ شخص قابل بھروسہ ہی نہیں ہے جو اپنے محسنین کے ساتھ بھی سنجیدہ نہ ہو۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے اندر نرمی لائیں گے، لوگوں کی خیر بھی پلٹ پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی اور دوسروں کو آپ خیر بانٹنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن سے محبت کی جاتی ہے اور وہ بھی دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ نرمی کے بغیر دنیا کا کام نہیں چلتا۔ اور یاد رکھیے کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی جو کمزور ہوں، با کمال لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بے کمال لوگوں کو ساتھ لے کر چلیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ ایک قول ہے کسی کا کہ عقل کی زکوٰۃ ہے، جیسے ہر مال کی زکوٰۃ ہے۔ پوچھا کہ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو برداشت کرو جو تمہارے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ تو اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو کچھ ملی ہوتی ہیں ایسی عادتیں، زبان کے کھردرے ہیں، تان و تشنیع والے ہیں، کچھ خاص رشتوں کی صورت میں ہو تو بالکل ہی برداشت نہیں ہوتے۔ اس وقت اس بات کو یاد رکھیے کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں میں رہ جاؤں۔ کسی نے زبان سے پوچھا کہ 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی کیسے ہو؟ یعنی چاروں طرف سخت پہاڑوں جیسے دانت ہیں تو تم تو نرم ہو، تم تو ایک ہو بیچاری۔ تو اس نے کہا اپنی نرمی کی وجہ سے۔ زبان میں ہڈی کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا حال ہوتا اگر زبان میں بھی ہڈی ہوتی اور دانت بھی، اور پھر وہ جو جنگ اور لڑائی منہ میں چلی ہوتی، وہ باہر کے سارے جہاد صرف ہمارے منہ کے اندر ہوتے۔ تو نرمی لائیے، اصولوں میں نرم نہیں۔ رحماء بینہم اشداء للکفار اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ سورۃ آل عمران میں تو اللہ اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ لنت لہم۔ لینا کہتے ہیں کھجور کے تنے کو۔ سورۃ حشر میں آتا ہے من لینا۔ تو نرمی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی میں بہت نرمی تھی، لیکن یاد رکھیے پھر اس نرمی کی وجہ سے ڈسپلن نہیں تھے۔ ہمارے دن میں تو بڑے نرم تھے، ہنستے رہتے تھے، لوگ ان کے سامنے گناہ کرتے آپ مسکراتے رہتے، لوگ لڑائیاں جھگڑے کرتے آپ یہ کرتے، ایسے نہیں تھے وہ۔ کسی کو اپنے سامنے غلط کام کرتا دیکھتے تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اور نرمی ہوگی نا تو ہم دوسروں کو تبلیغ بڑی پیاری کریں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ چونکہ ہمارا کہیں نہ کہیں نام آ جاتا ہے نا تبلیغ کے ساتھ، کیونکہ مبلغ ہے، ہر بندہ ہی مبلغ ہے دین اسلام کا۔ ہم عموماً لوگوں کے ساتھ معاملہ سخت رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دین کی سخت سے سخت بات مانیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی آپ میں نرمی آتی جائے گی نا، آپ کی تبلیغ میں اتنا اثر آتا جائے گا۔ اور خاص طور پہ پھر جب آپ اپنے عمل سے نرم بن کے دکھائیں گے۔ بس میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ رمضان کے دن تھے اور ظاہر ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ایک دن ایک آتا ہے مہمان، پوچھا روزہ ہے؟ نہیں، چائے بنا کے پیش کر دی۔ دوسرے بھی 2-4 دفعہ ایسا، انہوں نے کہا آپ خود کیوں نہیں پیتے؟ کہا میرا روزہ ہے۔ کہا اچھا روزہ ہے آپ کا؟ آج سے توبہ کرتا ہوں کہ روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھیے آپ کا میرا لوگوں سے تعلق ان کو بدلے گا۔ ہم چاہتے ہیں ساری تبلیغ زبانی ہو جائے، برداشت کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ کوڑا پھینکنے والی کو معاف کیا، اس کو اسلام مل گیا۔ تو آج میں نے آپ نے اپنی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ منہ سے بولنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، معاف کرتے جائیے، لوگ کلمے پڑھتے جائیں گے۔ جو معاف کرتا ہے نا وہی کلمہ پڑھوا سکتا ہے، جو دوسروں کو دعائیں دیتا ہے نا وہی کلمہ پڑھوا سکتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہی کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ آج کرسی میں سجا کر زبانی تبلیغ کر کے لوگوں کو مسلمان کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ جب ہمارا ان سے تعلق ہی نہ بنے۔ دیکھیے آپ فارسی نہیں جانتے اور میں فارسی میں 1 گھنٹے کا درس دوں، کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل جس طرح زبان نہ سمجھنے والے کے سامنے تبلیغ بے اثر ہے نا، اسی طرح اس سے تعلق پیدا کیے بغیر بھی تبلیغ بے اثر ہے۔ کسی بھی انجان کو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے اس کو اپنا بنائیے، اور اس کے لیے آپ کو نرمی چاہیے ہوگی۔ کیوں اللہ کے نبی کی یہ خوبی ایک شعر میں بھی بیان کی گئی کہ ایک شخص جس کو امیر بننا ہے، جس کو لیڈرشپ کے درجے پہ پہنچنا ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔
नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू रस्म हो के बज़्म हो पाक दिलो पाक जू। तो मांगिए आज इस वक्त अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नरमी दे दे। माँ है ना, तो नरमी की ज़ुबान से बच्चों को तबलीग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। पहले ताल्लुक़ बनाइए अपने बच्चे के लिए, दिल में उसके अपनी जगह बनाइए, फिर बात बनेगी। आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके मुअद्दिब बने, तो अपने वालिदैन का अदब करके उनको दिखाइए। याद रखिए औलाद एक कमेटी है, निकालने से पहले उसमें जमा कराना पड़ता है। माँ या बाप खुद सख्त ज़ुबान हो तो बच्चों की ज़ुबानें नरम कैसे होंगी? और आपके अंदर जितनी सच्चाई आती जाएगी ना, आपकी ज़ुबान सच्ची होती जाएगी, आपकी तहरीर होगी सच्ची, यानी उजले बातिन के साथ उजली तकरीर और उजली तहरीर होती है। हमारे लफ्ज़ हमारे अंदर की गवाही देते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को नरम रखेंगे, आप बदलते जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का नसीब क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो अपने अखलाक को नहीं बदलते। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पत्थर का नसीब नहीं बदलता क्योंकि पत्थर नहीं बदलता, और पत्थर सख्त होते हैं। इंसान में थोड़ी सी नरमी आ जाए ना तो उसका नसीब बदल जाता है। ये कोई लॉटरी नहीं निकलेगी कि जिसके बाद आप करोड़पति हो जाएंगे। आपकी नरमी आपको करोड़पति भी कर सकती है और लखपति से कखपति भी कर सकती है। चंद चीज़ें अपने काबू में ले आइए, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत होगी। कई लोग कहते हैं मट्टी में हाथ डालता हूँ सोना बन जाती है। अल्लाह का ये करम किस पे होता है? जो अपने अंदर नरमी लाता है, जो लोगों को समझता है। और याद रखिए कि 5 चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी मेरी कामयाबियों में। नंबर 1 इल्म, फिर सोच, फिर नज़रिया, फिर आदत और फिर रवैया। ये 5 चीज़ें एक बंदे का नसीब तक बदल देती हैं। यानी आप कहना कि इंसान किन चीज़ों का मजमूआ है, तो ये 5 रवैये। जब इनमें से एक एक चीज़ बदलती जाती है, आप बदलते जाते हैं। आप इल्म लें, आप बदल जाएंगे। आपकी सोच खुली हो जाए, आप बदल जाएंगे। आपकी आदत अच्छी हो जाएं, आपके रवैये अच्छे हों, आपके नज़रियात अच्छे हो जाएं, आप बदल सकते हैं। आज खुद को एक जुमला तो कहिए, यस आई कैन चेंज माई सेल्फ। और आप जितना ज़्यादा अपने अंदर नरमी लाते जाएंगे, बर्दाश्त बढ़ती जाएगी, बर्दाश्त बढ़ेगी तो लोगों के प्यारे होते जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लोगों से ताल्लुक़ रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। ताल्लुक़ ही तो वो बुनियाद है जिस पर तबलीग की इमारत खड़ी की जाती है। पहले अपना बनाइए, फिर लोगों को अल्लाह का बनाने की कोशिश कीजिए। तो नरमी नरमी और नरमी। और हमारी फितरत के हम बदलना चाहते हैं। आप देखिए कि पहले इंसान पहाड़ों में रहते थे, पत्थरों का दौर था। आज टच सिस्टम मशीनों का दौर आ गया। इसका मतलब ये है कि इंसान बदलना चाहता है। तो आज से आपने अपने अंदर से ये चीज़ें ढूंढनी है, क्या चीज़ है जो मुझे आज तक कामयाब इंसान बनने नहीं दे रही। जब आप इन 5 को एक एक करके बदलते जाएंगे, आपका नसीब बदलता जाएगा। और याद रखिए सारे अंबिया कराम इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए आए थे। अबू बकर को सिद्दीक और उमर को फ़ारूक किस तालीम ने बदला? वो तालीम थी जो पत्थरों को भी नरम कर दे, गला के रख दे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे नरमी दे दे। क्या मिलेगा? तो नरम मिजाज वाले हर दिल अजीज़ होते हैं। मुस्कुराहट दीजिए, चेहरों पे स्माइल लाई। आप क्यों दुखी रहते हैं? कुछ लोगों को दिल देख कर ऐसे लगता है कि बस जले कुटे, दिल नहीं करता उनकी तरफ नज़र डालने को। इतने नाशुक्र, दुखी, आंखों में गड़े पड़े हुए, खींच खींच के बोलने वाले, तल कहना चाहिए तानों के तीर में बुझी हुई जुबानें। कौन बैठेगा आपके पास? तो लिहाजा स्माइल रखिए चेहरे पे और अदब सीखिए। अच्छी बादब गुफ्तगू अच्छे लोगों की आदत होती है, उनका खासा है। और अल्लाह का ये हुक्म कितना प्यारा है। सूरह हामीम सजदा 34 में, इत्फा बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई से टाल दीजिए। फ़ैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन, वो शख्स जिसके और तेरे बीच में दुश्मनी थी कैसा हो जाएगा? कान्नहु वलियुन हमीम, ऐसा हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। तो दुश्मनों को दोस्त बनाने वाली चीज़ नरमी है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा इसमें आपको मुझे कि मुझे याद रखो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, 152 सूरत बकरा।
تو ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یاد رکھیے، حسن ظن رکھیے اللہ کے بارے میں، توکل اختیار کیجیے اور ایمان کو بڑھاتے جائیں. یہ چیزیں آپ کے اندر انشاءاللہ نرمی لائیں گی. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ اطمینان قلب کا نسخہ کیا ہے. ہاؤ وی کین گیٹ پیس آف ہارٹ. تو نمبر 1 تلاوت قرآن، پھر ذکر کی کثرت، امید کے ساتھ دعا مانگنا، خشوع والی نماز پڑھنا اور کثرت استغفار کرنا. جتنا زیادہ آپ ان مشوروں پہ عمل کرتے جائیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت آپ کے دل پر ڈیرے ڈال لے گی. کبھی دکھی نہیں رہیں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے. یقین کیجیے اللہ کے وعدے سچے ہیں. آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے آج تک دکھ آیا ہی نہیں، آج تک غم کا نام نہیں سنا، آج تک پریشانی تو آئی نہیں. اچھا وہ دکھ تھا، او ہو ہنسیں گے لوگ، کہہ کے لگاتے ہیں. دوسرے لوگ رحم کھا رہے ہوتے ہیں آپ پہ، آپ مسکرا رہے ہیں، اچھا جی میرے پہ آئے ہوئے وقت مجھے تو پتہ ہی نہیں. جتنا سرنڈر کر دیں گے اللہ آپ کو بیماریوں، دکھوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا. بس اللہ کی رضا پر راضی رہنا مانگیے. جو ملنا تھا مل گیا، جن لوگوں میں رہنا تھا مل گیا. یہی شوہر تھا نصیب میں، یہی بچے تھے نصیب میں، یہی سسرال ملنے تھے مجھے. کریں کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی لڑتے ہیں اپنی تقدیر سے اور اس طرح سے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ہم سب دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو ساتھ ہی آپ کے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے. کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا ایک سوال ہے قرآن میں، کیا لوگوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ تو اس کا علاج ڈھونڈیے گا. حاسد کون ہوتا ہے؟ جس کو دوسرے کی نعمت اچھی نہیں لگتی، دل اس کا بیمار ہوتا ہے، جسم تندرست ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بھی کسی سے حسد کرتے ہیں نا، آپ کا دل بڑا اندر سے دکھی ہوگا. چلیں ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو، انجائنا کا پین نہ بھی ہو، لیکن دل ہر وقت گندا کدورت سے بھرا ہوا، جیسے بکھرے ہوئے کمرے کی طرح کا آپ کا دل ہوتا ہے. جسم بظاہر بہت صحت مند ہوگا. اسی طرح ایسے لوگ دوست کے لبادے میں دشمن ہوتے ہیں، بچنا چاہیے. اسی لیے تو کہا من شر حاسد اذا حسد. پھر اسی طرح بظاہر مظلوم لگتے ہیں مگر اندر سے وہ ظالم ہوتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں، میٹھے بن کے ڈستے ہیں. اور پھر ایسے لوگ اللہ سے متنفر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں، نعوذ باللہ. ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ نفرتوں میں جیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے زندگی ایک بوجھ بنتی ہے. ایک جملہ لکھ لیجئے، سب سے بڑا بوجھ غموں کا بوجھ ہوتا ہے. اس کو اتار کر پھینکیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کندھوں کو ہلکا کرے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حاسد سیاہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حاسد آگ کا گڑھا کھود کر خود اس میں گر جاتا ہے. یہ ہے انجام حسد کا. وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اندر سے یہ ساری غلط چیزیں نکال دیں جو اصل میں ہمارے دکھوں کی وجہ تھی، اور ہم پتہ نہیں کیا سوچتے تھے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. آج بھی دیکھیے تھوڑا سا کوئی دل مسوسہ بیٹھا، لوگ کہتے اس پہ جادو ہو گیا، اس کو نظر لگی، اس پہ پانی پھونکو، اس کو یہ کرو، چھینٹے مارو. بھائی چھوڑیے، اپنے دل کو دیکھیے کہ آپ کے خیالات کتنے خراب ہیں جس کی وجہ سے آپ دکھی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 6530 اس ٹپ کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ بھائیوں کی طرح. تو پھر کیا سیکھا اس ٹپ میں؟ اللہ پر کامل ایمان لانا، ذکر کی کثرت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر کوئی دے نہیں سکتا، تو اسی سے اچھے بدلے کی امید کرنی ہے. اور مزاج اور بات میں نرمی شامل کرنی ہے، دوسروں کی نعمتوں سے حسد نہیں کرنا. اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں ضرور آپ کو اپنے سے اچھے لوگ دکھیں گے، حال حلیے میں، شکل و صورت میں. تو کبھی نظر بھر کر نہ دیکھیے، ماشاءاللہ کہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دکھ غم کی وجہ آپ کے اوپر نظر ہے تو اس کا بھی علاج قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے. حدیث میں خاص طور پہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا العین حق، بخاری کی روایت ہے کہ نظر لگنا حق ہے. عامر بن ربیع اور سہل بن حنیف دو اصحاب تھے، غسل کرنے کے ارادے سے نکلے، کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. اور جو بھی یہ روایت میں بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک نے اون کا جبہ اتارا، جب دیکھا اس کو تو اس کا جسم اندر سے بڑا گدلا ہوا تھا. دوسرے شخص نے نظر بھری اور خود کہتے ہیں کہ اس کو میری نظر لگ گئی. خیر وہ پانی میں اترے، نہانے لگے. کہتے ہیں کہ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی.
میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ تشریف لائے، پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب تک آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا کی، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہو کر فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1588۔ تو کبھی آپ کو بھی کسی کی کوئی چیز متاثر کرے تو وہ ماشاءاللہ کہ دیکھیں گھر میں ہر وقت آواز آنی چاہیے، بارک اللہ، اللہم بارک لہم، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس طرح پھر ہم غم و دکھوں سے بچیں گے جس حد تک بھی ہمارے نصیب میں ہوگا۔ اگلی ٹپ لیتے ہیں، مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیں۔ جی، دنیا میں بہت بڑے بڑے مصیبت زدہ لوگ ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر اور بھی زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو اللہ کی یاد سے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اوپر نظریں لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون کیسے دیتے ہیں۔ صدق اللہ کو محبوب ہے، صداقت دلوں کو دھو دیتی ہے، تجربہ دلیل ہے کہ قوم کا رہنما ان کی غلط رہنمائی نہیں کرتا۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو کھولنے والی اور زیادہ ثواب والی نہیں۔ اور فرمائے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ دنیا، اللہ کا ذکر دنیا میں مثل جنت ہے، جس میں داخل نہ ہوگا وہ جنت میں بھی نہ جائے گا۔ ذکر الہی سے نفس انسانی اضطراب و قلق، بیماری اور بے چینی سے نجات پاتا ہے، بلکہ وہ ہر کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ وہی ربانی کو پڑھیے، آپ کو ذکر کے فوائد ملیں گے، اس کے مرہم کو آزمائیے، شفا ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف، تنگی اور حزن و ملال کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مایوسی اور دل شکستگی سے نجات ملتی ہے۔ اور اس میں تعجب کیا کہ ذاکرین سکون پاتے ہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور اس سے بڑی اور تعجب کی بات کیا ہے کہ اللہ کو یاد نہ کرنے والے جی کیسے لیتے ہیں۔ تو خوش رہنے کا راز اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اے وہ شخص جسے رات کو نیند نہ آتی ہو، سوچیے آپ میں کوئی ہے جس کو رات کو نیند نہ آئے، ٹرینکلائزرز کھانے پڑے، پلز کھانی پڑے، تو کان کھول کے سنیے۔ رنج و علم سے دو چار ہو اور مصائب کا شکار ہو، اللہ کا مقدس نام لے۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ سورۃ مریم میں آتا ہے۔ جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی دل کو راحت، قلب کو اطمینان اور دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اس پر توکل، بھروسہ اور اعتماد، اس کی طرف رجوع، اس سے حسن ظن، یہ امید کہ وہ مشکل دور کر دے گا، کیونکہ اسے پکارا جائے تو قریب ہے، کہ آواز دی جائے تو سنتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اس سے لو لگائیے، اس کا خشوع اختیار کیجیے، اس کے آگے جھک جائیے، زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیے۔ توحید، حمد، دعا، سوال اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوش نصیبی، انعام، امن و سکون اور مسرت و شادمانی ترین اجر و ثواب عنایت فرمایا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیا سیکھا؟ خوش رہنے کا ایک اور نسخہ، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، ہم انہی کے پیچھے رہتے ہیں اور انہی کو پیچھے اپنے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرنے کی بجائے لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر اگلی بات سمجھیے گا، کیا لوگوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ حسد ایسا نمکین تیزاب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے۔ حسد ایک مزمن مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے۔
کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے مگر اپنے کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، وہ دوست کے لبادے میں دشمن ہوتا ہے۔ ویسے یہ حسد بھی کیا چیز ہے، سب سے پہلے حاسد کو ہی مار ڈالتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو حسد سے اس لیے منع کروں گی کہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ پر رحم کریں۔ حسد کے ذریعے ہم فکر کے مارے گھل جاتے ہیں، رنج و فکر ہمارا خون پیتا ہے، ہماری آنکھوں کی نیند چرا لی جاتی ہے، حاسد آگ کا گڑھا خود کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔ اور تقدر، مستقل غم، رنج و اندوہ وہ بیماریاں جنہیں حسد پیدا کرتا ہے، وہ ان کے ذریعے اچھی خاصی آرام کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حسد کی آفت یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے، اس کے انصاف میں شک کرتا ہے، شرع کے ساتھ بے ادبی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ حسد کیا عجیب بیماری ہے کہ حاسد کو اجر نہیں ملتا۔ یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس میں مبتلا کو ثواب بھی نہیں ملتا، اور موت تک وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، یا جب تک کہ لوگوں سے نعمتیں نہ چھن جائیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے آپ دستبردار ہو جائیں، اپنے خصائص، امتیازات اور اخلاق کو خیر بات کہتے ہیں۔ آپ ایسا کر لیں تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ حسد کرنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اس کی تو صبح ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کالے سانپ کی مانند اپنا زہر کسی معصوم کے جسم میں نہ اتار دے۔ لہذا حسد سے دور رہیے، حاسد سے اللہ کی پناہ مانگیے جو ہر وقت آپ کی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ تو بہت گہرا نقطہ سمجھا آپ نے جی۔ اپنی نعمتوں کو بہت ظاہر نہ کریں کہ لوگ آپ سے حسد کریں، کچھ باتیں تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو مجھے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ اور میں کہیں اپنی نعمتوں کا اتنا ڈسپلے تو نہیں کرتے کہ حسد کا شکار ہو جائیں۔ دیکھیے پروفائل پہ چمکتی دمکتی تصویریں، شادیوں بیاہوں میں پتلیاں بن کر گھومنا پھرنا، کیا لوگوں کی نظروں میں ہمیں حسد میں نہیں ڈالتا؟ یہ دلہن جو سر سے پاؤں تک سجا سنوار کر سٹیج پہ بٹھا دی جاتی ہے، کیا دعوت نہیں دیتے دوسروں کو کہ آئیے ذرا سا اس کے اوپر آپ نظر تو ڈال کر دیکھیے؟ اور اس طرح کی باتیں کرا کے لوگ اپنے آپ کو خود نظر لگواتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بہت سجا کر باہر نہ لے جائیں۔ خواتین کو اسی لیے پردوں میں چھپانے کا حکم دیا گیا کہ اگر ان معصوموں کو نظر لگ گئی تو یہ تو بستر پہ پڑ جائیں گی۔ اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی مطمئن ہو گئی۔ تو بہت زیادہ ڈسپلے کلچر نے بھی آج ہمیں پریشان کر دیا۔ پھر ہی تو نظریں لگتی ہیں، پھر ہی تو انسان دوسروں کی نظروں میں برا بھی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنے دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں کا علاج اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر کے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ٹپ ہے، زندگی جیسی ہے ویسے ہی قبول کر لیں۔ دنیا کی لذتوں میں کدورت آتی ہے، یہاں کے بوجھ بہت ہیں۔ دنیا کا چہرہ ترش روح ہے، یہ متلون مزاج ہے، یہاں بھی مستقل حادثوں اور المیوں سے دو چار رہتا ہے۔ باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو یا ساتھی، گھر ہو یا دفتر، ہر جگہ کدورت پیدا ہوتی ہے اور آپ اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گرمی کو ٹھنڈک سے بجھائیے تاکہ آپ تلخیوں سے بچ جائیں۔ یہ مشیت کا فیصلہ ہے کہ یہاں گرم سرد، خیر شر دونوں ہوں، اچھائی ہو برائی ہو، خوشی کے ساتھ غم بھی ہو، پوری خوشی اور خیر تو جنت میں ہوگی اور پورا شر تو دوزخ میں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے دنیا معلوم ہے، اس کے اندر کی ہر چیز معلوم ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے۔ اس لیے حقائق کے ساتھ رہیے، خواب و خیال میں زندگی نہ گزاریے، آئیڈیالزم کے پیچھے نہ رہیے، دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجیے۔ بولیے یہ جملے، میں نے اپنے ماں باپ کو قبول کیا، بھائی بہنوں کو قبول کیا، اپنی شکل و صورت کو قبول کیا، اپنے قد کاٹ کو قبول کیا، اپنے چھوٹے قد کو قبول کیا، اپنے موٹے جسم کو قبول کیا، اپنے گورے رنگ کو قبول کیا، اپنی موٹی ناک کو قبول کیا۔ اس طرح بولیے، دیکھیے غم دور ہوگا۔ کئی لوگ صرف بیوٹی کانشیس ہونے کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، ان کو اپنی آنکھیں چھوٹی لگتی ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک ریسرچ تھی کہ ایک فیشن میگزین صرف
ایک جھلک دیکھنے کے بعد، یعنی جسٹ لائک ایک سلاٹ آپ کسی ماڈل کا، کسی بڑی حسین عورت کا حال حلیات دیکھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ عورتیں آف کورس، تو وہ 3 منٹ تک ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس عورت کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ اتنی دبلی پتلی ہے تو میں کیوں نہیں، اور وہ ایسی ہے تو میں کیوں نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بچائیے، حقائق میں رہیے۔ کوئی بھی عورت ماڈل نہیں ہوتی، ہر ہسبینڈ گلفام شہزادہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈراموں فلموں کے جو ہیرو ہیروئنز ہیں، یہ اصل زندگی پہ اگر ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ تو فینٹیسی سے نکلیے، خواب و خیال میں زندگی نہ گزاریے، آئیڈیالزم کے پیچھے نہ رہیے۔ دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجیے، اپنے آپ کو اس میں رہنے اور اس سے تعامل کا عادی بنائیے، یعنی اسی میں رہ کر کام کیجیے۔ یہاں کوئی دوست مکمل دوست نہیں ہوتا، یہاں کوئی مکمل دوست نہیں ہوتا، نہ کوئی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ کمال دنیا کی صفت ہے ہی نہیں۔ یہ نہ چاہیں کہ بیوی بہر طور پر آپ کی پسندیدہ ہو، یعنی بیوی بس وہی چاہیے جو بالکل ڈال ہو، ہاں ہر خوبی ہو، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن مرد مومن عورت کو برا نہ سمجھے کہ اگر اس کی کوئی عادت اسے بری لگے تو کوئی دوسرا پہلو بھا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مصالحت کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، معافی اور درگزر سے کام لیں، آسان کو لیں، مشکل کو چھوڑ دیں، اقدامات درست کریں اور بہت سے معاملات میں درگزر سے کام لیں۔ ایک ایک لفظ جم ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں ایز اٹ از اپنی زندگی کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیے ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی ہو سکتی تھی، جی۔ کیا ایک آنکھ ہوتی ہی نہ؟ ممکن تھا، بالکل ممکن تھا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگلے ٹاپک کو دیکھیے گا، مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیے۔ دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دیں گے، ہر گھر میں ہنگامہ برپا ہے، ہر رخسار پر آنسو ہیں، ہر وادی میں ماتم برپا ہے، کتنے المی اور کتنی مصیبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ آپ تنہا نہیں، بلکہ دوسروں کے مصائب کے مقابلے میں آپ کی مصیبت کم ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو سال ہر سال سے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں، درد سے کراہتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے۔ کتنے جیلوں میں بند ہیں، سالوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، جیل خانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ کتنی عورتیں جن کے جگر کے ٹکڑے نوخیزی اور عین جوانی میں چھن گئے۔ کتنے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آپ ان کے ذریعے تسلی حاصل کریں اور یقینی طور پر یہ جان لیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، غموں اور آفتوں کی جگہ ہے۔ یہاں صبح میں بھرے پورے محل شام ہوتے ہوئے اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ اچانک موت، فقر و فاقہ، جدائی اور بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں۔ سوچیے نا، ایک لمحے میں بھی سین بدل سکتا ہے نا۔ جتنی اچانک موتیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ کسی لمحے بھی تو کسی کو کچھ ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت اور عافیت دے۔ گھروں میں جو بیمار ہے، ہاسپٹلز میں جو بیمار ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہے، جو کسی اور وجہ سے بیمار ہے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے ماں باپ اور ہمارے سب عزیزوں اقارب اور دوست احباب کو صحت اور عافیت دے دے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ کیوں ہولتے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان تو کر دی ہیں۔ تو کیا سیکھا؟ تو اپنے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنائیں جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی وداؤٹ اینی پریشر۔ زندگی کے سفر میں توازن برقرار رکھیے، اپنے ارد گرد کے اور پہلے کے لوگوں کے نمونے سامنے رکھیے اور ان کے بیچ اپنا موازنہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ جی ہمارا حال سب سے اچھا ہے، بولیے الحمدللہ، ریلیکسڈ ہو کے خوشی سے بولیے الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کو ہلکے سے جھٹکے لگتے ہیں، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لوگوں کو تو بہت بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں۔
جو اس نے لے لیا اس پر ثواب کی امید رکھیے. جی ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. یہ دعا مانگی تھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر جب بچے کا انتقال ہو چکا تھا اس کے. اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا. اور ہر چیز ایک وقت تک آتی ہے، بس صبر کیجیے اور اس پہ ثواب کی امید رکھیے، اور اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کیجیے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول اچھی مثال ہے. کیا کہ سر پر اونٹ کا بوجھ رکھا گیا، یعنی اوجڑی، قدم زخمی ہوئے، چہرے پر چوٹیں آئیں، کھاٹی میں بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے. شاہ ابی طالب کے 3 سال یاد کیجیے. مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. جنگ احد میں سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے. آپ کی حرم طاہرہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا گیا. ساتھیوں میں خاصے لوگ شہید ہو گئے احد کے میدان میں. آپ کا بیٹا اور اکثر بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. آپ نے پیٹ پر بھوک کے مارے پتھر باندھے غزوہ خندق کے موقع پہ. آپ پر ساحر، کاذب، کاہن، مجنون اور جھوٹے ہونے کے الزامات لگائے گئے جو جسمانی اذیتوں سے بھی بڑھ کر تھے. مکی دور کی شروع کی سزاؤں کو یاد رکھیے. لیکن یہ اذیتیں تو پیش آتی ہی ہیں. جی اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام قتل کر دیے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلے. حضرت عمر خون میں نہلائے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا. یہ وہ شخصیات ہیں جو ہم سے بہت بہتر تھیں. ائمہ و صالحین کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو پہلے گزرے ہوئوں کی مثال بھی نہیں، جن کو تنگی و ترشی لاحق ہوئی اور زلزلوا زلزالا شدیدہ کی جو کیفیت یعنی زلزلوں میں ڈالے گئے. تو کیا سیکھا بھی اس میں؟ مصیبت زدوں کو دیکھیے. جی کہتے ہیں کہ جب اپنی مصیبت بڑی لگے نا تو اپنے سے بڑے کو دیکھ لیجئے. آپ کے میرے ارد گرد بہت سارے مصیبت زدہ لوگ ہیں. آج بھی دیکھیے لوگوں کے گھروں میں ایک ایک گھر سے 3 جنازے اٹھ رہے ہیں. جب وبائیں آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسے حالات پیش کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا کہیے، خوش رہیں گے، ٹینشن سے دور ہوں گے. کیسے بندہ مصیبت زدوں سے حوصلہ پائے؟ چند باتیں اپنے لیے نوٹ کیجیے. پہلی بات ہے کہ اس بات کا خود کو یقین دلائیے کہ گود سے گور تک پریشانیاں ہی ہوں گی. گور کہتے ہیں قبر کو، یہ جو گورستان ہوتا ہے نا قبریں کھودنے والا، وہ اسی لفظ ہے. اپنے ارد گرد دیکھیے، ہر آنکھ اشکبار ہے. آپ کو تو روئے بھائی بہت دن ہو گئے. اپنے ارد گرد دائمی مریضوں کو دیکھیے، کئی سال سے وہ بیمار ہیں. اسی رمضان میں ہمارے خاندان میں سے ایک خاتون کا انتقال ہوا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم ابھی بالکل ارلی لڑک پن ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے 7 8 9 سال کی عمر، تب سے خاندان کی وہ خاتون جو اس وقت میرا گمان ہے آج کے صاحب میں 40s یا 50s میں ہوں گی، تب سے وہ بیڈ ریڈن تھی. یہ بھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اتنے سالوں کی زندگی، 20 25 سال بستر پیڑیاں رگڑنا، آپ پر میں تو ایسے نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد مقروض ہیں، سمجھ نہیں آتا کہاں سے قرضے ادا کریں. کوئی لمبے عرصے سے قید ہے، کہیں بھوک ہے، اچانک حادثات ہوتے ہیں، بھرے پورے گھر برباد ہوتے ہیں. جہازوں کے حادثوں نے کیا یہ نہیں دکھا دیا؟ ان کو دیکھ کر حوصلہ پکڑیے اور بولیے، ایک دعا یاد کر لیجئے. کسی تکلیف زدہ کو دیکھ کر مانگنے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. فرمایا جس نے کسی تکلیف زدہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگ لی، اللہ اس کو اس مصیبت سے بچا لے گا. بہت ہی پیاری دعا. رمضان میں بھی ایک پارے کے ساتھ یہ دعا سکھائی گئی. تو کیا دیکھا؟ مصائب کا عادی بنے. انسان کا گمان ہے کہ وہ بغیر مشکلوں میں ڈالے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا.
آزمائشوں تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر مقام حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر، عثمان اور علی خون میں نہلائے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، موسیٰ علیہ السلام ستائے گئے، یحییٰ علیہ السلام ذبح کیے گئے، زکریا علیہ السلام قتل کیے گئے۔ کیا یہ زیادہ بہتر تھے کہ ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہ ہوں، جیسے وہ پیارے لوگ تھے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو چند روایات نوٹ کیجئے گا اللہ کے نبی کی، اگر آپ واقعی دکھوں میں پڑے ہوئے، کوئی ایک دکھ لگائے بیٹھے، دیکھیے 4 بیٹوں میں سے ایک چلا گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو تو 3 تو ہے نا۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے 4023، انبیاء سب سے زیادہ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے، یعنی جس کا پھر ان کے بعد ایمان سب سے زیادہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ کیا موتی نہیں ہے اللہ کے نبی کی زبان مبارک کے؟ ان کو چنیے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں 6424 اللہ کے نبی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ نہ کرے کوئی دکھ تکلیف آئے تو کہیے الحمدللہ۔ پھر اس طرح مشکات المصابیح 2429 روایت ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگ لے جو بھی میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت اور بیماری نہیں پہنچے گی خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چلیے سارے دکھوں کو دور کرنے والی چیز پہ چلتے ہیں۔ اگلی ٹپ لیجئے 20 نمبر، نماز نماز اور نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ قرآن پاک میں جتنی دفعہ نماز کا ذکر ہے شاید ہی کسی اور عمل کا ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی مدد کو بلانے والی چیز۔ اللہ کی مدد جس چیز کے ذریعے سے آتی ہے وہ نماز ہے۔ آج وہ نماز میری آپ کی زندگی میں کہاں پڑی ہے، اس کو بھی سمجھیں گے تو ہماری بہت ساری بیماریاں، دکھوں، غم، حزن اور ڈپریشن کی وجہ ہم نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں تو بے روح پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اور جو بھی کمی بیشی نماز میں ہے، اور خاص طور پہ جب دکھی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر چند جملے سنیے۔ جب آپ پر خوف طاری ہو، غم گھیر لے، تفکرات محاصرہ کر لیں تو فوراً نماز کی طرف لپکیے، رخ سرشار ہو جائے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نماز انشاءاللہ غم و فکر اور حزن و ملال کے بادل چھانٹ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوش بختی اور شادمانی کا ذریعہ تھی۔ آج ہم بچوں کو اور دولت کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے تو خوش کہاں سے رہیں گے؟ بہت سے لوگوں کے حالات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آفتیں پڑتی تو نماز کی طرف دوڑتے۔ نماز سے ان کے قوا یعنی آرگنز، لمز لوٹ آتے، طاقت آتی جسم میں، اور ارادہ اور ہمت میں تازگی آتی۔ نمازوں میں سے ایک نماز ہے صلاۃ الخوف۔ اس کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جب دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جانیں تلوار کی دھار پہ رکھی ہوتی ہیں، تو ایسے میں دل کو جمانے اور ڈھارس بندھانے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ سوچئے، جو تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں نہ چھوڑیں، کیا وہ شادی ہالوں میں جا کر چھوڑ سکتے ہیں؟ آج نفسیاتی الجھنوں کی شکار نسل کو مسجد سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ وقف کر دیجیے اپنی نسلوں کو مسجدوں کے ساتھ، اور الجھنوں سے نجات کے لیے اور خوشنودی رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے، حسن و ملال اعصاب کو توڑ دیں گے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انہیں ان مسائل سے نجات دلا سکے۔
اگر ہم عقل سے سوچیں تو پتہ چلے کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، آلام و مشکلات کو کم کرنے کا سبب ہے۔ یہ ہمارے امراض کی کامیاب دعا ہیں، ضمیر کو یقین عطا کرتی ہیں، قلوب کو رضا بالقضاء سے بھرتی ہیں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی۔ جو لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، تو ان کی آفتیں کم نہیں ہوتی۔ پھر ابھی ایک بدبختی ابھی دوسری، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹتی ہے، ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا سر پر کھڑا ہے، یعنی کبیدہ خاطری کے گھیرے میں رہتے ہیں تو بدبختی ہے ان کے لیے اور ان کے اعمال اکارت گئے۔ تو اپنی زندگی میں نمازوں کو جگہ دیجیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سیکھے ہم نے اس ٹپ سے۔ اور نماز کیا ہے؟ سورۃ بقرہ 153، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد لانے کا ذریعہ۔ اور سنن نسائی کی روایت 3391 انس سے روایت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ خود سے پوچھئے کیا میری بھی زندگی میں نماز کی یہی جگہ ہے؟ تو نماز کے لیے چند جملے سن لیجئے۔ نماز دل کی ڈھارس ہے، نماز درجات بلند کرنے والی چیز ہے، نماز روح کو سرشار کر دیتی ہے، اور نماز صغیرہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اور نماز نفسیاتی پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ مسجد کی نماز حزن و ملال کو ختم کرتی ہے، اور خاص طور پہ خوف کی حالت میں صلاۃ الخوف۔ آج خوف ہے نا لوگوں کے دلوں میں، بیماری کا اور لاک ڈاؤن کا۔ نمازیں زیادہ کر دیجیے، نماز نماز اور نماز۔ جتنا اس پہ آپ اپنے دل کو جمائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانیاں کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں آج کے دن کی آخری ٹپ۔ نیکسٹ، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین کرنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومن کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کا پودا سرسبز ہونا تو یہ پھل ضرور ملیں گے آپ کو۔ چیک کیجئے آپ کی زندگی میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ جب بندہ حسن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے یا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ ان کے لیے گل و گلزار بنا دی۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا۔ حمراء الاسد کے موقع پہ، غزوہ احد کے فوراً بعد کا واقعہ۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ابو سفیان تو ایک تازہ لشکر لے کر آگے، نئی مدد، نئی کمک، لوگوں نے سوچا تھا ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، گھبرا جائیں گے، لیکن انہوں نے بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت اور فضل سے سرفراز فرمایا۔ انہیں تکلیف تک نہ پہنچی۔ لکھیے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی جب آپ اللہ کو سہارا بناتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور اللہ بڑے احسان والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا۔ ہاں اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس عاجز اور لاچار بندے کے کام کون سی تدبیر آئے گی جب اس پر مشکلات اور مصائب آئیں گے؟ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے اس بات کو۔ کمزور سی بیل ہوتی ہے، زمین پہ بچھی رہے تو کسی کے بھی پاؤں میں آ کے کچلی جائے گی۔ آپ اس کا ایک سرا دھاگے سے باندھ کر پاس کھڑے کسی درخت سے باندھ دیں، تھوڑے دن بعد دیکھیے پورے درخت پہ جا کے اور اوپر چھت بھی بنائے گی۔ بس لکھیے میں ایک کمزور سی بیل ہوں اور میرے رب کا سہارا اس درخت کے سہارے سے بہت بڑا ہے۔ ہم کمزور سے انسان جب رب کے ساتھ اپنی ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، ہم بھی سرسبز قسم کے لوگوں کو سایہ دینے والے
ایک ایسے خوبصورت انسان بن جاتے ہیں کہ لوگ پھر ہماری چھاؤں میں سکون پاتے ہیں. کہاں ہم دکھی ہوں، ہم تو دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جو قوی اور غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے. تو لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جان بنا لیجیے، یعنی زبان پہ عام رکھیے. کوئی گننے کی ضرورت نہیں، کوئی تسبیح کے دانے، کوئی بادام، کوئی کھجوروں کی گٹلیاں، کوئی چنے لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. بن گنے پڑھیے. اگر آپ کا مال کم ہو جائے تو قرض بڑھ جائے گا، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ جملے بولا کریں گھر میں اونچی آواز سے، آپ کے بچوں کے بھی دل ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی افتاد سے گھبرا جائیں تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وکفی بربک ہادیا و نصیرا. تمہارا رب کافی ہے نصرت اور کارسازی کے اعتبار سے. تو پھر ایک ٹپ جس پہ آج ہم رکیں گے انشاءاللہ وہ ہے کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ہے مومن کی طاقت. ہر پریشانی اللہ پر توکل، اللہ کی مدد لازم، اللہ سے حسن ظن آپ کے میرے مسائل کا حل ہے. اللہ پر توکل کمزور بندے کو مضبوط کر دیتا ہے، بیل کی طرح جس کو درخت کا سہارا مضبوط کر دیتا ہے. اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. سورۃ مائدہ 23 میں یہ حکم ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6829 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور حسبی اللہ اور حسبنا اللہ کہا تو آگ گلو گلزار ہو گئی. صحابہ کفار سے ڈرائے گئے تو حسبنا اللہ کہا، کوئی نقصان نہ ہوا. تو ہم نے پھر کیا سیکھا؟ اللہ کی مدد کی امید رکھنی ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. امیجن کیجئے. تھوڑی دیر آواز میں گڑبڑ ہوگی، فکر نہ کیجئے، میں بھی بولتی ہوں. اب دیکھیں ہمارے ارد گرد جو گیجٹس ہوتے ہیں نا، جو مشینیں ہوتی ہیں، ان کی آوازیں بھی ہمارے ریکارڈرز لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت آواز میں گڑگڑاہٹ ہوگی. چند منٹ کا وقت دیجیے. آپ دیکھیے کسی طرح اگر زمین کھڑکھڑانے لگے، لرزنے لگے، کانپنے لگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور اب تو ہر لمحے ہی لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی لمحے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو مجھے فکر کرنی ہے اپنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ کی مدد کی امید رکھنی ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنی نعمتوں پر نظر رکھنی ہے، مشکل وقت میں نماز کی طرف لپکنا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی یاد ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے، برکت دے، دکھی دلوں پر یہ سیشنز پھاہا بن جائیں، غم زداؤں کے غم دور ہو جائیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں، ڈپریشن کے مریضوں کا ڈپریشن دور ہو جائے، انگزائٹی کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ پرسکون کر دے، اور بہترین طریقے سے ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت یعنی زندگی کو انجوائے کر سکیں. اسٹوڈنٹس کا ٹائم ہے، آپ لوگ مائک ہولڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله